بیماری میں ہوں، قرضداری میں ہوں، بے روزگار ہوں، اگر آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں، اپنے آپ کو کچھ پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھرا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اور پھر انسان جب اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، نا امیدی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اور اسلام میں نا امیدی، مایوسی، اس کے بارے میں کیا احکام ہیں وہ بھی آج ہم نے سننے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت ہی پیارے، ہر دل عزیز عالم دین مفتی حسان صاحب ہمارے درمیان ہیں، ان کی برکتیں ہم نے لینی ہیں، ان سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، اور آج ہم نے آپ کو سکسیسفل اسٹوریز سنانی ہیں، اور صرف سنانی نہیں، دکھانی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے وہ افراد جنہوں نے زندگی میں بڑے مشکلیں، بڑی پریشانیاں اور بڑے مصائب دیکھے، مگر اللہ نے انہیں کہاں پہنچا دیا، دنیاوی طور پر انہوں نے کتنی ترقی کر لی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو نا امیدی کے قریب پہنچ چکے ہیں، مایوسی کے قریب پہنچ چکے ہیں، انہیں وہاں سے نکالا جائے، انہیں کچھ امید کی کرن دکھائی جائے۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگ بالکل قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جی ہاں، آج میں نے آپ کو ان اسلامی بھائیوں سے ملانا ہے جنہوں نے تندور پر روٹیاں لگائیں، ضرورت پڑا تو بیرون ملک میں باتھ روم صاف کیے، اپنے کاندھے پر بڑے بڑے بورے اٹھائے، دھوپ کے اندر مزدوری کی۔ ایسے لوگوں سے بھی ملانا ہے جنہوں نے جنگلوں میں رات گزاری، سونے کے لیے کچھ نہیں تھا مگر رات انہوں نے جنگلوں میں گزاری۔ ایک ایسے اسلامی بھائی سے بھی ملانا ہے جو معذور تھے، پیر میں چپل تھے، چھولے بیچا کرتے تھے۔ ایک ایسے اسلامی بھائی سے بھی ملانا ہے کہ جنہوں نے جس کو آپ کہیں کہ بریانی کی ریکڑی، بریانی کا سٹال بھی لگایا، جنہوں نے گولے گنڈے بھی بیچے، بہت کچھ انہوں نے کیا۔ آج اللہ نے انہیں کہاں پہنچا دیا، وہ کیسے اتنا آگے بڑھ گئے۔ آپ کو یہ سٹوری سننی ہے، یہ واقعات سننے ہیں، اور اگر آپ بھی کسی کیفیت میں ہیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ بڑا کریم ہے، بس ہمت رکھنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کی رحمت پر توجہ رکھنی ہے، وہ رب کریم ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ رہیں گے، بلکہ میں یہ چاہوں گا آپ اگر ایسی کسی کیفیت میں ہیں، اگر ایسی کسی پرابلم میں ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے بات کیجئے۔ بلکہ میں زیادہ چاہوں گا ان کالز کو کہ جو اس طرح زیرو سے آگے چلے ہوں اور اللہ نے انہیں آگے ترقی دی ہو، اگر ایسی آپ کی کوئی زندگی میں واقعہ ہوا ہے، اس نیت کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اگر کوئی ہمارا بھائی، اگر کوئی ہماری بہن اس نا امیدی کی کیفیت میں ہے، کیا معلوم آپ کی کال آپ کی زندگی کے اس واقعے سے اسے بھی ہمت مل جائے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے کھڑا ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور برکت عطا فرمائے۔ تو ضرور ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیے، اپنے اس طرح کے واقعات شیئر کیجئے کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ جانے کے بعد پھر بہت کچھ کیسے ملا۔ ہم ان کالز کا بھی ویٹ کرتے رہیں گے۔ پھر آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کے وہ تاثرات بھی لیں گے۔ میری نیت ہے اللہ کرے کہ ایسی کالز بھی ہمیں ریسیو ہوں کہ اس پورے سلسلے کو دیکھنے کے بعد اب ہم نے نا امیدی چھوڑ دی ہے، ہم ہمت کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کے ذرائع ہوتے ہیں، مگر چونکہ ارادے بہت اونچے ہوتے ہیں، پلان یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب میں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کرنا ہے، میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، میری بھی کوئی عزت ہے، دنیا والے کیا کہیں گے اگر میں نے جناب ٹھیلا لگا لیا، میں موٹر سائیکل کا اگر مکینک بن گیا، میں نے جناب کوئی ایسا کام کیا تو میری فیملی کیا کہے گی۔ آج میں نے انہی لوگوں سے آپ کو ملانا ہے، انہی لوگوں کی باتیں بتانی ہے جنہوں نے یہ سارے کام کیے اور آج وہ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، آج وہ کروڑوں روپے اللہ کی رحمت سے ان کے پاس ہیں اور وہ لاکھوں روپے کی زکوٰۃ الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، ممکن کیسے ہوا، یہ سب آپ کو بتانا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے اس سلسلے میں، احسان بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج مفتی صاحب سے ہی انشاءاللہ، حافظ صاحب بھی ہیں، ان سے انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید کے انشاءاللہ کچھ آیاتیں سنتے ہیں، نعت شریف بھی پھر سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے چلیں گے۔ جی حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دو تین اشعار امام اہل سنت کے مبارک کلام کے سنتے ہیں انشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تو جو چاہے تو میں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب سے بات بہت ساری کرنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں ہمارے سلسلے میں ہم نے دکھانا کیا ہے آپ کو، ایک اسلامی بھائی کی زندگی کا ہم کچھ واقعہ سنتے ہیں، کیسے کہاں سے وہ کہاں پہنچے. آئیے پہلے وہ سن کر پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. آپ کی کالز بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے رہیں گے، اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں. آج انشاءاللہ مایوسی سے نکلنا ہے، ہمت میں آنا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے. رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اور میں سچ بتاؤں ناظرین، اس وقت آپ جس بھی کیفیت میں ہیں، اگر مجھے کوئی بیمار سن رہا ہے، کوئی قرض دار سن رہا ہے، کوئی پریشان سن رہا ہے، کوئی بے روزگار سن رہا ہے، یقین جانیے آپ اب بھی بہت خوشحال ہیں،
کیونکہ ہر شخص سے زیادہ پریشان دنیا میں موجود ہے. اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ نے پھر بھی مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اس موضوع پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے مفتی صاحب سے. آئیے چلتے ہیں ہمارے ایک اسلامی بھائی کی زندگی کی ایک ایسی کہانی جو واقعی عجیب و غریب ہے، آپ کو سناتے ہیں. میرا نام محمد توفیق ہے. آج میری عمر کم و بیش 43 ایئر کی ہے. بڑی چھوٹی عمر میں ہی کچھ گھر کی ذمہ داریاں تھیں. سب سے پہلے جو زندگی میں کام سٹارٹ کیا، چھٹن شاہ درگاہ شریف کے پاس ایک میکینک کے پاس ایک دوست نے کام پر لگوایا. چھوٹی سی ایج تھی. پھر الحمدللہ ایک وقت آتا تھا جب رمضان شریف آتی تھی تو ہمارے بہت پرانے دوست ہیں محمد صادق قادری، صادق پٹنی کے نام سے مشہور ہے ماشاءاللہ. وہ گولہ گنڈے کی ریڑھی لگاتے تھے تو ان کے ساتھ میں گلاس دھوتا تھا ان کے، لیکن الحمدللہ کبھی شرم فیل نہیں کی. پھر کچھ ایسا وقت آیا کہ 1995 میں مدینہ شریف کی حاضری کا پہلی بار موقع ملا الحمدللہ. پھر ایسا وقت آیا کہ جب اس حرم شریف کے اطراف میں کام کرنے کا موقع مل گیا تو بار بار دل میں یہ خیال آیا کہ اس مقدس جگہوں پر رہ کر ہم ادب نہیں کر سکیں گے، کہ ان جگہوں کا ادب ایک کاش ہمیں نصیب ہو، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ وقت کے بعد انسان جو ہے وہ اسے بھول جاتا ہے ان ادب احترام کو، اور پھر اپنی دنیا داری میں لگ جاتا ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بس حضور کی بارگاہ میں حاضری دی مدینہ شریف کے میں، اور اس کے بعد واپسی آنے لگے. خوش نصیبی سے میری فلائٹ میں میری سیٹ کے برابر میں ہی ایک دوست مل گئے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں پاکستان میں. میں نے ان سے کہا کہ میں الیکٹریشین کا کام. تو انہوں نے مجھے کہا آپ افریقہ آ جاؤ میرے ساتھ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی کی ایک معراج تھی جو میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں. اب ایسا ہوا کہ وقت آیا کہ 29 رمضان گزر گئی. جب 29 رمضان گزر گئی تو میں تھوڑا سا نا امید ہوا کہ یار 29 رمضان گزر گئی لیکن کوئی سبب نہیں بن رہا ہے، نہ کوئی وہ جو میرے دوست تھے نہ ان کا کوئی فون آیا نہ ان کا کوئی کانٹیکٹ آیا. لیکن واللہ میں یہ بات بتا رہا ہوں، واللہ جو میری زندگی کا سب سے بڑا امتیاز تھا میرے لیے کہ 29 رمضان کی رات کو جب میں سویا تو خواب میں نے ایک اتنا مقدس ہاتھ دیکھا، اور اس ہاتھ پر میرا پاسپورٹ تھا اور اس پر ایک بلیک کلر کا ویزا لگا ہوا تھا. اور اسی خواب کے درمیان میں نے پوچھا کہ اب مجھے واپس کا کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا. تو اسی خواب میں فرمایا گیا کہ نہیں اب نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور میری آنکھ کھل گئی. اب ایسا ہوا کہ جیسے ہی ہم اعتکاف سے باہر نکلے تو جو میرے دوست تھے ان کا فون آ گیا کہ آپ اپنی تیاری کریں کہ آپ کے ویزے کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے. کچھ 12-14 دن تو ایسے زندگی کے گزرے جو ہم دو دوست تھے ہم دونوں نے کچھ دن روڈ پر گزارے. ہم نے بسکٹ کا پیکٹ ہوتا تھا، ہم دو جانے مل کر اسے شیئر کر کے کھاتے تھے. اب حالات بہت خراب تھے اس وقت. جب نوکری چھوٹ گئی تو اب جس گھر میں رہ رہے تھے وہ گھر بھی چھوٹ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، برا حال. ایک دفعہ کا واقعہ تو ایسا ہوا کہ میں پرچیسنگ کر جو ہے وہ وہاں پر کنبی چلتی ہیں جیسے ہائی ایسیاں چلتی ہیں، وہ وہاں پر جو ہے سامان رکھ کر جب واپس میں 5:30 بجے آ رہا تھا تو کچھ چور لوگ وہ پیچھے لگ گئے. اور ایسا ہوا کہ جس کنبی میں بیٹھا ہوا تھا گلاس کے پاس تو انہوں نے یہاں سے پوری چھری اندر ڈال دی، اور اتنا برا حال تھا کہ اب اس وقت ہاسپٹلائز کے پیسے نہیں تھے تو یہ پورے خون پورے ہاتھ سے خون بھرے ہوئے تھے. اب وہ معاملات ایسے تھے کہ بس وہ گھر کی تربیت تھی کہ اگر کچھ کٹ جائے تو وہ ہمارے ایک نسخہ ہوتا ہے کہ چائے کی پتی لے کر لگا لینے کا. آج بھی وہ زخم موجود ہیں. تو بس والدہ کی تربیت تھی. تو اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور ٹریٹمنٹ کروانا، کیونکہ بڑے ایکسپینسیو کنٹریز ہیں. تو وہی جو ہے وہ چائے کی پتی لگا کر پٹی باندھ کر اس کو بھول گئے، نہ کسی کو بتایا نہ کسی کو، بس کچھ دوستوں کو پتا چلا تھا لیکن بتایا نہیں کسی کو کیا ہوا. اور پھر وہی اپنی روٹین پر چلنا تھا کیونکہ ذمہ داری تھی. میرے بہت ہی محسن جنہوں نے میری ہیلپ کی اس وقت، انہوں نے کچھ رقم مجھے دی کام شروع کرنے کے لیے. جب ہم ماپوتو میں آ گئے، جب میں نے کام شروع کیا تو ایک چھوٹی سی ایک مارکیٹ ہے وہاں میں نے اپنا کام شروع کیا. بڑا انیشیل اسٹیج تھا. اس وقت کچھ دوستوں نے ہیلپ کی. جب انہیں پتا چلا کہ یہ معاملہ ہوا تو الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر میں رہائش دی، ان کے گھر میں رہا، اور ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کا اسٹارٹ لیا. کہنے کا مقصد یہ کہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو، چاہے اس مرحلے میں شروع ہو یا پاکستان میں شروع ہو، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جہاں اس رب نے روزی رکھی ہے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جہاں اس کا رزق ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے. کہ زندگی میں زکوٰۃ دینے کا موقع آیا تو یوں سمجھے کہ 19 مہینے کے بعد میرے سفر کے 19 مہینے کے بعد میں پہلی بار جب پاکستان آیا، زندگی کی پہلی بار زکوٰۃ نکلی تھی پاکستانی 17,000 روپے. اور یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں کم و بیش کچھ 1999 کی. اور وہ ذہن ملا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وسعتیں دیتا ہے الحمدللہ. اور یہی ہوا.
اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں اپنا بلڈنگ مٹیریل کا کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں برکت عطا فرمائی ہیں اور میں آج اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ میں وہیں رہ رہا ہوں، موزمبیق میں. جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک چھوٹی سی داستان، ایک ایسا اسلامی بھائی کے جس نے موٹر میکینک کا کام کیا ہو، اور توفیق وہ اسلامی بھائی ہیں جن کا آئی وٹنس، عینی شاہد میں خود ہوں، کیونکہ ہم دونوں کا بچپن آلموسٹ ساتھ گزرا ہے، اور میں نے خود ان کو اس طرح کی غربت والی زندگی میں اس طرح کی محنت کرتے ہوئے دیکھا کہ موٹر سائیکل کو دھونا. آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر کسی کو کہیں تو نارملی انسان جلدی تیار نہیں ہوتا. ایک گولے گنڈے کی، یا جس کو آپ کہیں شربت والے کی جو ریڑی ہو، جو ایک اسٹال ہو، اس پر گلاس دھونے کا کام کرنے والا، آج اللہ کی رحمت سے بیرون ملک میں کئی، جس کے بہت سارے بزنس ہو امپورٹ ایکسپورٹ کے، اور بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہو. شروع سے امیر اہل سنت کی انہوں نے خدمت بھی کی، امیر اہل سنت کا ساتھ انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر بھی کیا اپنے بچپن میں. انہوں نے بہت بڑی، ظاہر ہے ہمیں پوری زندگی کا واقعہ سنایا. ہمیں سلسلہ مختصر کرنا ہوتا تو ہم نے اس میں سے 4-5 منٹ کی وہ گفتگو نکالی، ورنہ ان کا انٹرویو ہی ہمارے پاس 20 منٹ کا ہے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کہاں سے اللہ نے کہاں پہنچایا. روڈ پہ زندگی گزاری، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، افریقہ کے جنگلوں میں راتوں کو سوئے، اور زخمی ہوئے تو علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے. بہت سارے اب اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے. اچھا، ایک بڑا کانسیپٹ یہ بن جاتا ہے کہ فوراً ہاتھ پھیلانا، فوراً مانگنا، فوراً کسی کو کال کرنا کہ ہماری مدد کر دیں. دیکھیں، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اس سے مدد مانگیں، اور خودداری کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ آپ نے یہ واقعہ سنا، اور ماشاءاللہ آپ دوران ان کے انٹرویو میں نے آپ سے بھی پوچھا تو آپ نے کہا میں بھی ان کو جانتا ہوں، اور شاید آپ کا سفر میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. تو یہ ایک واقعہ، اور ایسے واقعات آپ کی زندگی میں بھی جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے. یا میں مدنی چینل کے ناظرین کو اور مفتی صاحب کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے آج کے اس سلسلے کو اسپیشلی گویا دنیاوی طور پر ترقی پر رکھا ہے، ورنہ ہمارے پاس ایسی تو ہزاروں داستانیں پوری دعوت اسلامی میں ہیں کہ کوئی شرابی تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی چور تھا، کوئی بگڑا ہوا تھا، آج وہ کہاں دینی طور پہ پہنچ گیا. لیکن یہ واقعات ہم سناتے رہتے ہیں. آج ہماری نیت یہ ہے کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو نا امیدی سے نکالیں اور اللہ کی رحمت پر، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا پھر جلدی مانگنے کی طرف آ جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ رزق جو بندے کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جس کے ذریعے وہ زندگی گزارے گا، اس کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے ذمہ اس کا رزق ہے. اس سے مراد یہی کہ جس کے ذریعے سے وہ زندگی گزار سکے. یہی علماء نے اس کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے. تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچ ہی جاتا ہے. حدیثوں کے مطابق اگر چٹان کے نیچے بھی بندہ کوئی ہوگا، وہاں بھی اس کا رزق ہوگا تو وہ اس کو پہنچے گا ہی، جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. دوسری چیز جو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، بندہ جو کامیابی کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ زائد ہونا چاہیے، اس میں جب اچھی نیت ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے جو ہے وہ اس کو مانگنا نہ پڑے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہماری تاریخ کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کے اقوال بھی موجود ہیں کہ جس مثال کے طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو کمانا چاہیے تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، سال بھر کا جمع کر کے رکھیں سب کچھ. اس طرح ارشاد فرمایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تاجر تھے مکہ مکرمہ کے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، یعنی جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی. بخاری شریف وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے. جب پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آئے تھے. تو جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مواخات کروایا گیا، یعنی بھائی چارہ کروایا گیا، انہوں نے باقاعدہ پیشکش کی کہ میرے یہ باغات ہیں، یہ آپ لے لیں، اس میں سے آدھا. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آفر تھی حالانکہ، ہاں مجھے اتنا بتائیں کہ یہاں پر بازار ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بازار ہے فلاں. تو یہ گئے، اور پہلے دن تھوڑا سا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے ہوئے سونے کی کچھ چیز بنی، پھر اس کے ذریعے انہوں نے نکاح بھی کیا، اور آہستہ آہستہ وہی
صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑھ کر ان کے پاس دوبارہ اس زمانے کے موجود شاید یہ تھا۔ ملینر صحابی تھے جس کو کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے رزق حلال کی طرف جانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے محاورے جو ہے وہ ہماری اسلامی عربی کے اندر جو ہے وہ بنائے گئے کہ من جد وجدہ، کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ تو اصول بیان کیا گیا کہ السعی منی والاتمام من اللہ، یہ کوشش میری طرف سے کرنا ہے، عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اب یہاں میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے، لوگ آگے بڑھ گئے، اور معاذ اللہ پھر خودکشی کی طرف بھی ذہن جاتا ہے، اس بارے میں ان لوگوں کو آپ کیا ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں، مایوسی کے حوالے سے تو ایک تو مایوسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوسی کا تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے وہ جو ابتدا ہے اس کی وہ گناہ ہے، کہ گناہ کر کے بندہ اس سے مایوس نہ ہو۔ تو اسی طرح بندے کو کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی معاملے کے اندر مایوسی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، دیکھیں کہ بعضوں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو واقعی کامیابی کے راستے ملتے چلے جاتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو بعض کے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ہر چیز کھلتی چلی جاتی ہے، وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور بھلے بالکل نیچے کی طرف ہوں لیکن کوشش کریں گے تو اوپر چلے جائیں گے۔ بعض ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ پھر اوپر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پر ہمیں راضی رہنا یہ ضروری ہے۔ میں آگے چل کے اس کے اوپر پھر مزید بتاتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اگر بالفرض ہمارے سامنے ہمارے لیے اس کے راستے نہیں بھی کھل رہے، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ آپ ذلت و رسوائی سے تو محفوظ ہیں، کسی کے سامنے آپ ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے، اور اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرما رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پر چلتی ہیں کہ وہ نیچے والوں کو دکھاتے ہیں، نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ تو بندہ اگر اس بات پر ہی غور کرے گا کہ میری جو کنڈیشن ہے، مجھے کھانے کو مل رہا ہے، اتنا کھانے کو کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے حلال طریقے سے مل رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے میرا پیٹ بھر رہا ہے، ورنہ آپ خود جانتے ہیں، آپ نے بہت سفر کیے ہوں گے کہ دنیا کے اندر کئی لوگ بھوکے سوتے ہیں، کتنے تک بھوکے سوتے ہیں۔ ایسی تصاویر اور ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کیسا ان کا حال ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہاتھ سے تو کھا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو تو نالیوں سے غذا دی جا رہی ہے، جو ہاسپٹل میں ہیں ایسے لوگ ہیں جو کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو مفتی صاحب کی گفتگو سے ناظرین دونوں پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ ایک تو مایوس یوں نہیں ہونا ہے کہ اللہ کریم کرم کرنے والا، ہمت میں رہیں، ترقی مل جاتی ہے، اور اگر جیسی ترقی ہمیں چاہیے وہ نہیں بھی ملی تو آج بھی میں جہاں ہوں کروڑوں سے اچھا ہوں۔ اپنے سے کمزور کو دیکھیں نا، کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہو کہ میرا اپنا گھر کب بنے گا، میں تو پیچھے ہی رہ گیا۔ جھونپڑی والوں کو دیکھ لیں، لوگ جھونپڑی میں بھی تو رہتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی جھونپڑی میں سن رہا ہے تو روڈ پہ سونے والے بھی ہزاروں لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ آپ فٹ پاتھ پر ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا تو کھاتے ہیں، کئی ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے، جن کے ڈائلسس چل رہے ہیں، پیسہ بہت ہے مگر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ نہیں کھا سکتے۔ بہت ساری نعمتوں میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہمت میں رہیں۔ اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو مفتی صاحب سے آگے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا اس صبر پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا، لیکن مایوسی والے باتیں کرنا، ڈی مورلائز ہو جانا۔ اور یہاں یہ جو بات مفتی صاحب ہوئی کہ ہم نے توفیق بھائی، اچھا میں اب ناظرین کو بتا دوں، دوران گفتگو ہمارے بہت پیارے، بہت سینئر اسلامی بھائی صادق بھائی آ چکے ہیں، اور یہ وہی صادق بھائی ہیں جن کا تذکرہ توفیق بھائی نے اپنی ویڈیو میں کیا کہ میں صادق بھائی کی جو ایک سٹال ہوا کرتا تھا جس میں شربت اور وہ گولا گنڈا وغیرہ بیچا کرتے تھے، تو میں ان کے گلاس دھویا کرتا تھا۔ تو جس بندے کے ریڈی پر گلاس دھویا کرتے تھے وہ بھی ریڈی والے بھی آ گئے کہ آج بھی یہ ریڈی لگاتے ہیں، یہ بھی ان سے پوچھنا ہے۔ لیکن مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب صبر کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ بات پوچھنی ہے کہ صبر کرنے پر اسے کتنا اجر ملتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ بعض اوقات جو یہ مایوسی والے جملوں میں کیا کفریہ کلمات تک بھی چلا جاتا ہے؟ دیکھیں فقر جو ہے نا، فقر یعنی غربت، اس کی حدیثوں میں تعریف بھی آئی ہے اور مذمت بھی آئی ہے۔ اچھا، ارشاد فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرن، کہ ممکن ہے کہ جو فقر ہے یہ کفر ہو جائے۔ اللہ، ٹھیک ہے، اور جو فقر ہے اس کی فضیلتیں اتنی آئی ہے کہ بندہ بساؤ کا تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی غریب ہی ہوتا۔ ایسی اس کی وہ آئی ہیں۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ
جو فقر ہے یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ ایسے ہی افراد کے لیے ہے کہ جو ابھی ہم دوسری کیٹیگری والوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ غربت میں آتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے تو نصیب میں اس طرح کچھ نہیں ہے, ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں پاتے. تو ایسے افراد بعض اوقات ایسے جملے بولتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کا ایمان یہ برباد ہو جاتا ہے. اور فقر کے اوپر جو فوائد دیے گئے ہیں, فقر کے اوپر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں, ان سے وہ سارے کے سارے محروم ہو جاتے ہیں. کیونکہ فقر غربت کے اوپر اسی صورت میں آپ کو ثواب ملے گا جب آپ اس کو اچھا سمجھ کے یعنی اس کے اوپر آپ صبر کریں گے. اگر اس پہ آپ صبر نہیں کریں گے تو پھر یہ فضائل بھی چلے گئے. میں تو سمجھتا ہوں ڈبل مشکل ہو گئی. فقر الگ رہا اور اللہ نہ کرے ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. اب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, صبر کریں. اور میں یہ ایسے جملے کہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملیں گے, تو بڑی شاندار کتاب ہے امیر اہل سنت کی, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. وہ کتاب حاصل کریں, اس کو پڑھیں. بعض اوقات ایسے جملے ہوتے ہیں جو ہم گفتگو میں کہہ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور کہیں اللہ نہ کرے ایمان ہاتھ سے چلا جائے. آگے چلتے ہیں, ایک اور اسلامی بھائی کی ہم نے سٹوری سننی ہے, پھر انشاءاللہ صادق بھائی سے بھی بات کریں گے کہ یہ آج کل کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک ان کی زندگی میں ایسا موقع تھا کہ جب یہ شربت کی اور گولے گنڈے کی, پتہ نہیں گولا گنڈا دوسرے ملک والے سمجھ بھی پاتے ہوں گے کہ نہیں, ہمارے یہاں کراچی میں تو بڑا مشہور ہے یہ, کیا کہتے ہیں, برف کے گولے, یعنی برف کی یوں سمجھے آئس کریم کہہ لیں, برف کے ذریعے اس کے اوپر وہ شربت وغیرہ ڈال کے ہم بہت شوق سے کھاتے تھے. ہاں یہ میں بتا دوں کہ صادق بھائی کی اس ریڈی پر میں نے بڑے گولے گنڈے کھائے ہیں اپنے بچپن میں, اور بڑے شربت پیے ہیں. اور صرف میں نے نہیں, انہوں نے یہ خدمت امیر اہل سنت کی بھی کی ہے. کیونکہ یہ جو ریڈی تھی یہ شہید مسجد کے بالکل سامنے ہی لگتی تھی. شہید مسجد وہ مسجد جہاں امیر اہل سنت امامت کرتے تھے, تو امیر اہل سنت بھی شفقت فرماتے ہوئے کبھی کبھی ان کی ریڈی پر تشریف لاتے. کچھ باتیں سنیں گے ان سے پرانی. تو بہرحال چلتے ہیں ایک اور اسلامی بھائی کی طرف, انہوں نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا اور اب وہ کہاں پہنچے. میرا نام محمد حنیف فوکسی ہے اور اس وقت میں گولڈ جیولری اور ڈائمنڈ کا کاروبار کرتا ہوں. میں نے اپنی کاروباری کام کاج کا آغاز 17 سال کی عمر میں $500 والد صاحب نے دیے اور مجھے USA بھیجا. اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو ہمیں اتنا کوئی خاص کاروبار یا خاص بزنس یا ہمیں کوئی جاب پہ نہیں رکھتا تھا. تو ہم نے پھر روڈوں پہ گاڑیاں صاف کرنا, واش روم, ہوٹلز اور موٹلز وہاں کہتے ہیں جس کو, اس کو ہوٹلیں موٹلز میں وہ واش روم صاف کرنا. پھر ہم آستے آستے اس کو ڈیولپ کرتے کرتے ہم برگرز بنا رہے تھے. اس وقت جاب بھی نہیں تھی اور کام بھی نہیں تھا, گاڑی بھی نہیں تھی. تو اس وقت سمجھے کہ ہماری حالت وہ تھی کہ ہم کسی نہ کسی سے ادھار لے کر یا کسی سے ریکویسٹ کر کے کہ بھئی ہمیں رہائش کا ارینج کر دے, ہم کام ڈھونڈ لیں گے, آپ کو پیسے دے دیں. لیکن 4-5 مہینے جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اتنا کوئی ہمیں زیادہ سکسیسفل نہیں ہوا. پھر ادھر سے وہ واپس آ گیا, جو بھی میرے پاس بچا کچا پیسے تھے وہ لے کے واپس آیا. جب واپس آیا تو یہاں آ کے کوشش کی کہ چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کروں, لیکن اس میں بھی وہ پیسے نقصان ہو گیا. کبھی بریانی کی دیگ لگا لیتے تھے کسی اسٹال پہ, کبھی طارق روڈ پہ, کبھی کوئی میچز وغیرہ ہوتے تھے اس جگہ اسٹال لگا دیا تو بریانی کی دیگ ہم بیچتے تھے. اور یعنی ایک پیشن تھا کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. آستے 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 میں نے تعلقات, PR, لوگوں سے کانٹیکٹس یہ پاکستان میں بنائے. جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی میرے تعلقات بنتے گئے اور پھر میں ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتا گیا جس میں مجھے فیملی فرینڈ سپورٹ تھا. لیکن مجھے ایک جذبہ تھا, ایک پیشن تھا, ایک ڈریم تھا اور اس تک پہنچنا تھا. USA جانے سے پہلے پاکستان میں تھا تو میں ہر کام میں شرم کرتا تھا, لیکن جب وہاں جا کے دیکھا کہ ہم کو تو کام یہ کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے ملک میں کریں. جب ہم باہر جا کے ٹیکسی چلاتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے لوگ باہر جا کے سب کام کریں گے لیکن اپنے ملک کے اندر ان کو کام کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو بعد میں یہاں بڑی ینگ ایج سے ہی ہم نے ہر کام کرنے کی, مجھے کبھی بھی شرم نہیں ہوئی. ایون کہ آج بھی میں اپنی شاپ میں جا کے آج بھی برش مارتا ہوں. میرے پاس 15 امپلائیز ہیں لیکن پھر بھی میں آج بھی برش مارتا ہوں, موپ کرتا ہوں, گلاس کلین کرتا ہوں. آج بھی میں یہ کام کرتا ہوں. لیکن آدمی جب یہ چیز کرتا ہے تو آدمی کو اپنی اوقات, اپنا پاسٹ یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ ہمارے فادر کی ٹریننگ ہے کہ نیور فارگیٹ یور پاسٹ. عرب شریف میں میرا جانا ہوا اور عرب شریف میں جا کے فجیرہ ایک جگہ ہے عرب امارات کے اندر. فجیرہ ایک جگہ ہے جو کہ آئسولیٹڈ پلیس ہے. دوستوں نے, کچھ لوگوں نے میری ہیلپ کی کہ پیسے دیے, کچھ ہیلپ کی کہ وہ پیسے ہمیں واپس آپ کر دینا.
تو وہ میں نے وہاں شاپ کھولی اینڈ دیٹس واز مائی اسٹارٹنگ فار مائی ڈریم. وہاں جب میں نے جویلری شاپ کھولی تو ان دا بگننگ میرے اوپر یہی ٹینشن تھا کہ مجھے ان کے پیسے واپس کرنے ہیں. کہ جب میں وہاں کام کرتا گیا اس کو آج 25 سال ہو گئے. الحمدللہ میرے 4 شو روم ہیں. مایوسی ہوتی ہے لوگوں کو, مجھے بھی ہوئی, کافی جگہوں پہ ہوئی, لیکن کچھ فرینڈس کچھ نے ہمیں ساتھ دیا اور ایک انکریجمنٹ دی, ہمت دی کہ نہیں جب آپ یہاں تک پہنچے ہو تو آگے جاؤ گے. میرا میسج یہی ہوگا سب لوگوں کو, خاص کر کے ہمارے مدنی چینل کے ویورز کو, کہ ہمت کبھی نہیں آنی چاہیے. اللہ کی رحمت سے کبھی ہمت نہیں آنی چاہیے. میری آج 48 ایج ہے, آج بھی میرے ساتھ اپ ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن آج بھی آگے میں نے ڈریمز اپنے لائف پہ رکھے ہیں. اور ینگ ایج کے اندر تو آدمی کے کافی ڈریمز ہوتے ہیں, وہ ڈریمز کو آدمی لے کے چلے اور جذبہ رکھے تو انشاءاللہ تعالی وہ کامیابی ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, غریب ہی رہیں گے, ہم کبھی امیر نہیں ہو سکتے, تو دیٹ از رانگ. کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے اور میرے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے کہ ہمارے فرینڈز میں کیا, یا ہمارے ساتھ کیا, یا میرے ساتھ جو میرے پاس کچھ نہیں تھا $500 وہ بھی آ کے پاکستان میں نے لوٹا ہے. اور یہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ لیا, کچھ لوگوں نے پھر مجھے ادھار دیا اور اس کے تھرو میں نے بزنس اسٹارٹ کیا. اور اس بزنس کے ساتھ ہمارے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ ہم کافی کسر سے رہتے تھے ان دا بگننگ, کہ اینڈ آئی واز میریج ایٹ دیٹ ٹائم, میری شادی بھی ہو چکی تھی جب میں نے شاپ کھولی. اور میں کسی کے سامنے دوبارہ ہیلپ لینے نہیں جانا چاہتا تھا. تو کبھی کبھار ہم ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتے تھے, میں اور میری وائف, تو ہم واپسی پہ سوچتے تھے کہ ہم کھانا کتنا کھائیں کہ خرچہ زیادہ نہیں ہو. اس وقت دبئی کے اندر 2 درہم کا شورما سینڈوچ تھا اور 1 درہم کی سافٹ ڈرنک تھی. تو ہم 2 سینڈوچ اور 1 سافٹ ڈرنک, 5 درہم کے اندر 1 سافٹ ڈرنک, اس لیے کہ ہم دونوں آدھی آدھی پیتے تھے. وہ میرا ایک, آج تک وہ چیز میں بھولتا نہیں ہوں اور فخر سے سناتا ہوں, تاکہ لوگ یہ نہیں سوچے کہ ہم کیسے اوپر آئیں گے. آدمی کنٹرول ایکسپینس کرے, اپنے خرچے کم رکھے, اپنے معاملات کو دیکھتا رہے اور چلتا رہے. اپ اینڈ ڈاؤن لائف میں آتا رہتا ہے. ماشاءاللہ. اب آپ نے دیکھا مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کی کالز کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اب آپ کی کیا فیلنگز ہیں, آپ کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں کہ نہیں. اور اگر آپ کی زندگی بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح غربت دیکھی, پریشانی دیکھی اور آپ آگے بڑھ گئے, تو ہو سکتا ہے آپ کی کال بھی کئی ناظرین کے لیے ہمت کا باعث بنے. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ مفتی صاحب, ایک بات اور بتائیے کہ جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے بیرون ملک جا کر پر یہاں آ کر بھی بڑے چھوٹے چھوٹے, بظاہر جس کو چھوٹے کام کہا جاتا ہے, تندور پر روٹیاں بھی لگائیں, بلکہ یہاں تک ضرورت پڑی تو باتھ روم کو بھی انہوں نے صفائی کرنے والا کام کیا. پھر یہاں آ کر بریانی کی جو ہے وہ دیگ بھی لگائی, اور آج یہ 4 گولڈ شاپ کے مالک ہیں. تو کیا اگر مثال کے طور پہ تھوڑے پیسوں سے کوئی کام تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار انسان تھوڑے سے پیسے کسی سے ادھار لے کر کام شروع کر دے, لیکن وہ کام وہ نہیں کرتا کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, کتنا عجیب سا لگے گا کہ میں رکشہ چلاؤں گا, میں ریڑھی لگاؤں گا, میں جناب ٹھیلا لگاؤں گا. تو اس بارے میں کیا اسلام اس کی کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں, اس میں چند باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ذلت کا کام, اس کو اگر آپ مقابل کریں, کمپیئر کریں مانگنے سے, واہ واہ, کیونکہ ایسے لوگ جب کام نہیں کرتے تو پھر وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہم مانگ رہے ہیں. تو مانگنا یعنی کسی سے سوال کرنا جب ضرورت نہیں ہے, آپ کمانے پر قادر ہیں کہ آپ کسی طریقے سے کما سکتے ہیں, تو یہ تو ایک ایسی ذلت ہے کہ آج آپ 50 آدمیوں کے سامنے, 100 آدمیوں کے سامنے, 1000 آدمیوں کے سامنے یہ کام کرتے ہوئے شرما رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن جو مانگنے والا ہے, بلا ضرورت جو لوگوں سے سوال کرتا ہے, قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. اور اس کی تشریح علماء نے یہی کی کہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر آئے گا. تو اربوں کھربوں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا آپ کو گوارا ہے, لیکن آپ آج 1000 آدمیوں کے سامنے آپ کی سوچ کے مطابق آپ سمجھ رہے ہیں کہ خراب ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ خراب ہونا نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ سوال کریں, وہ غلط ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی عزت اس کے سامنے خراب ہو رہی ہوتی ہے کہ جو آپ جس سے آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب یہ بات دوسروں کے سامنے کھلتی ہے
کہ یہ یار یہ مانگتا رہتا ہے، فلاں سے مانگتا ہے، یہ فلاں سے مانگتا ہے، تو پھر یہ اس کی عزت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. جبکہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں نا، اس کو ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 25 آدمی تو کہیں کہ یار یہ کیا کام کر رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد اور اکثریت جو ہے نا وہ یہ آپ کو اپریشیٹ ہی کرے گی کہ یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے کہ لوگوں سے مانگ نہیں رہا، یہ محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ. پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے یہ مانگنے نہ، یعنی چھوٹا کام نہ کرنے کے چکر میں کہ ہم چھوٹا سا کام نہ کریں، اس کی وجہ سے بسا اوقات سودی معاملات کے اندر قرضے کی طرف چلے جاتے ہیں. قرضہ کس سے لیں گے کہ عام آدمی قرضہ نہیں دے رہا تو پھر جائیں گے بینک سے قرضہ لیں گے، سود کے اوپر قرضہ لیں گے. یعنی یہاں پر آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے صرف یہ سوچ کے کہ چھوٹا کام نہ کروں، بڑا کام میں کروں. تو اب یہ اگر ایک سلیم الطبع آدمی ہے، اچھی فطرت رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، تو خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی کوئی فضیلت بھی آپ سے سنیں گے، لیکن میں ایک اہم بات ناظرین، اور یہ چونکہ میں اللہ کی رحمت سے اتنا تو آپ جانتے ہیں ٹریول کتنا کیا ہے، یہ صرف پاکستان، میرا خیال ہے شاید انڈیا میں ہوگا، یہ ہمارے اس خطے کے اندر یہ پرابلم ہے. ورنہ امریکہ میں، یورپ میں لوگ فخر سے بتاتے ہیں میں ٹیکسی چلاتا ہوں، وہ فخر سے بتاتے ہیں میں ہوٹل میں ڈش واش کرتا ہوں. یعنی آپ تعارف کریں گے نا، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ڈش واش کرتا ہوں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسی کرتا ہوں. یہی بندہ جب پاکستان آئے گا تو یہاں آ کر کسی کو نہیں بتائے گا میں امریکہ میں، یورپ میں ٹیکسی چلاتا ہوں. پتہ نہیں کیوں ہمارے وطن میں ان کاموں کو اتنا معیوب کر دیا گیا ہے. حالانکہ بعض اوقات تو کسی ٹھیلے والے کو، بزرگ ہوتے ہیں اور وہ ٹھیلا چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، رشک بھی آتا ہے. یعنی اس پر یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو اس عمر میں بھی یہ محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اور برکت دے. اس کی کوئی فضیلت بھی ہے اس طرح کوئی ایسا کام کرے؟ فضیلت ہے کہ یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ رزق حلال کمانے کے لیے کسی ذلت والی جگہ پر کھڑا ہوا، جس کو ابھی ذلت سمجھا جا رہا ہے، ایسے مقام پہ وہ کھڑا ہوا تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. تو واقعی یہ بات ہے. بلکہ ہم یہ یورپ وغیرہ کی کیا مثال دیں، ہم اپنے اسلاف کی طرف چلے جائیں تو کیسے کیسے کام. آج آپ جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں یا جو ہے وہ اسماء و رجال کی کتابیں، اس میں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو القابات وغیرہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس میں پیشے لکھے ہوتے ہیں. تو کسی کے نام کے آگے ہائیک لکھا ہوا ہے تو کسی کے آگے کچھ لکھا ہوا ہے. جوتے موچی کام اتنے بڑے بڑے علماء، امام قدوری یعنی وہ ہانڈیاں بنایا کرتے تھے، ٹوکریاں بنانا، اتنے بڑے بڑے کام تو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. تو یہ ہم نے سوچے بنائی ہوئی ہیں، ورنہ ہمارے اسلاف تو اس طرح کے کام کرنے میں کوئی اس طرح کے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تیرا یہ کرنا کہ تو رسی لے اور جا کے لکڑیاں کاٹے اور اس لکڑیوں کے گٹھڑے کو اپنے کندھے پر، اپنی پیٹھ پر لے کر آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ تجھے دے یا نہ دے. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے. آج اس سے نکل آئیں کہ جناب یہ چھوٹا کام ہے، یہ میں کیسے کروں گا. آپ ہمت تو کریں. دیکھیں نا، میں نے ابھی تک آپ کو دو ان لوگوں کے واقعات سنائے جس نے موٹر سائیکل واش کی ہے، جس نے گلاس دھوئے ہیں ایک ریڑھی پر. دوسرے اسلامی بھائی نے جس کی آج 4 گولڈ شاپ ہیں، انہوں نے جناب بریانی کی دیگ لگائی ہے، جنہوں نے کیا کیا صفائیاں کی ہیں. یعنی آج وہ کہاں پہنچے ہیں. اللہ کی رحمت پر امید رکھی نا. اور ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت بات کہ یہ دونوں اسلامی بھائی وہ ہیں، بلکہ ہم تقریباً انہی اسلامی بھائیوں کو دکھائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو مذہبی ماحول سے بھی ان ٹچ رکھا، دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی ان ٹچ رکھا. اب صادق بھائی کی طرف چلنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کچھ کالز لیں، اور باپو ہمارے کچھ مدینے کی سوغات بھی لائے ہیں. عید کے دن ہیں تو کیا بات ہے، سوغات مدینہ سب کو پیش کریں. آج مدنی منع بھی آئے ہیں. جی جناب کالز دیجیے گا، یہ مدینے کا تحفہ آپ کے لیے ماشاءاللہ. جی محمد ظہور اتاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالربی بھائی، آج آپ کا پروگرام امید کی کرن بہت ہی پیارا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی زندگی کے معاملات تھوڑے سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچپن سے جس گھر میں نے آنکھ کھولی تو متوسط الحال گھرانہ تھا، اور پڑھائی بھی ساتھ چلتی تھی، اور الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہوٹل پہ برتن بھی دھوئے، ٹیبل مینی بھی کی، بار والی اس کو کہتے ہیں وہ بھی کی، سبزی کا ٹھیلا بھی لگایا، فروٹ کا ٹھیلا بھی لگایا، بہت سارے الحمدللہ کام کیے. اور پھر اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کا مہکا پیارا پیارا ماحول میسر آیا تو الحمدللہ کورسز شروع کیے، کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کیا مرشد کی نگاہ کرم سے. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج میں مسجد میں خطیب و امام ہوں، اور اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت سے نوازا ہے. تو واقعی انسان اگر کوئی اچھا ماحول میسر آ جائے اور مرشد کامل کا دامن ہاتھ میں آ جائے تو انسان بہت ساری کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو آج اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک ملت تو نے
मुझ जैसे इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये सब मेरे मुर्शिद की निगाह है, अल्लाह का करम है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। आज बहुत सारे लोग दुआएं भी करवाते हैं, तो दम भी करते हैं, तो हाथ भी चूमते हैं, तो फिर निगाह मुर्शिद की तरफ उठती है कि मैं कुछ भी नहीं था, सब कुछ मुर्शिद आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो। क्या बात है, क्या बात है। अब देखें, बार वाली करना, यानी दूसरे लफ्जों में वेटर का काम करना, और आज मस्जिद के खतीब व इमाम है। बंदा हिम्मत नहीं हारे, और रिस्क, ये भी रिस्क के हलाल है। वो वेटर जो वेटर हैं वो गलत काम नहीं कर रहे। अगर आपको कहीं छोटी जॉब मिलती है, आप करें तो सही ना। एक और कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं आगे। मोहम्मद रजा कादरी दोरनाइचा हिंद से। सिलसिला उम्मीद की किरण, बड़ा ही प्यारा सिलसिला अब्दुल हबीब भाई लेकर आए। मेरी अर्ज़ ये है कि माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई दूसरों के ताल्लुक से तो बता रहे हैं, बराए करम अपने भी हालात के बारे में, अपने कारोबार और जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है इसके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। असल में आज हम उन स्टोरीज को ले रहे हैं कि जिन्होंने बहुत गुर्बत देखी, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी देखी, और अल्लाह ने उन्हें आगे पहुंचा दिया, ताकि उसके ज़रिए मकसूद क्या है। ये सिलसिला ज़ाहिर है मेरे इंट्रोडक्शन के लिए नहीं है, इंशाल्लाह फिर किसी सिलसिले में बात करेंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो लोग जो नाउमीदी की कैफियत में है वो बाहर निकलें। सादिक भाई माशाल्लाह आप हमारे सिलसिले में हैं, मरहबा कहते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि इन्होंने दावत इस्लामी के ये माशाल्लाह अव्वलीन इस्लामी भाइयों में से बहुत कुर्ब अमीर अहले सुन्नत का पाया, और ऐसी मतलब जिसको कहें कि इनके साथ अमीर अहले सुन्नत के जो अंदाज रहे हैं मैंने खुद देखा है। शायद मैं कहूं तो आज किसी को यकीन ना आए कि सादिक भाई की स्कूटर पर अमीर अहले सुन्नत बैठकर कई सफ़र कर चुके हैं। अब आज आप सोचेंगे कि अमीर अहले सुन्नत स्कूटर पर बैठते थे, तो सादिक भाई शायद इससे भी कुछ आगे का बता देंगे। बस में बैठते हुए अमीर अहले सुन्नत को मैंने देखा है अपने बचपन में, और मैंने तो ऐसे देखा है, और सादिक भाई इसको इंडोर्स करेंगे कि हम बैठते थे और अमीर अहले सुन्नत खड़े होते थे। आज शर्म आती है, हम करते क्या थे उनके साथ। उस वक्त तो 5, 7, 8 लोग ही होते थे, तो हमें लगता था हमारे काफिले के एक अमीर साहब है, मौलाना साहब है, ये खड़े हो जाते थे। हमें कहते हैं मैं अमीर हूँ, अमीर का काम खिदमत करना है, आप लोग बैठ जाएं, तो हम बस में बैठ जाते थे, वो डंडा पकड़ के अमीर अहले सुन्नत खड़े होते थे। क्या कहेंगे सादिक भाई? अब तो शायद ये कहेगा आपको कहानियां सुना रहे हैं। हाँ, नहीं सुना रहे। असाब का टिफिन होता था उस दौर में, साथ लेके चलते थे, असाब की आदत मुबारक थी। उस जमाने में हजरत साहब कहा जाता था, और सादिक भाई की जबान पे आज भी हजरत साहब ही है। जी फरमाइए। तो वो खाने का टिफिन भी अपने साथ लेके चलते थे। बहुत मेहनतें की है, मतलब इसका वाकई में कोई सोच भी नहीं। सरकार की उम्मत के लिए बहुत दिल इनका जलता था कि सरकार की उम्मत नेक हो जाए, नमाजी बन जाए, अच्छे हो जाएं। और आज भी मैंने देखा है कि इनके अंदर वही चीज़ बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर वक्त ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी दावत इस्लामी को हमेशा शाद व आबाद रखे। आमीन आमीन। इसलिए इससे हमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। आप भी चूंकि उसी एरिया में रहे, उसी इलाके में रहे जहाँ अमीर अहले सुन्नत की रिहाइश थी। अच्छा, आपने भी बड़ी गुर्बत देखी, तो अपनी ज़िंदगी में आपने क्या क्या काम किया, अगर मुख्तसरन वो बताएं। मैंने सबसे पहला जॉब की थी 12-13 साल की उम्र में। आपकी 13 साल उम्र थी? 12 या 13 साल। इसलिए कि हमारे यहाँ एक कमरा था, वालिद साहब गंडा गोले की रेडी लगाते। अच्छा, वालिद साहब का भी यही गंडे गोले का ही? हाँ, तो वो भी रेडी लगाते थे। तो अब उसमें यह है कि गर्मी में तो थोड़ा सा अच्छा काम हो जाता है, ये बर्फ के काम के हिसाब से गर्मी होती है तो शरबत का और ये, मगर जब सर्दी आती है ना तो बिल्कुल उलट हो जाता है, वो काम नहीं बिकता। अच्छा, फिर बारिशें आ जाए। सही है। तो उसमें मतलब ये कि कई दिन, और पहले शायद आपको याद हो ना हो कि बारिशें होती थी तो कई दिन पानी भरा रहता था उस खड़ा, तो पानी खड़ा रहता था। तो एक हफ्ते 10 दिन तक वो पानी जाता नहीं था, तो रेडी लग नहीं सकती। कहाँ लगेगी? ठीक है। तब उस टाइम कमाई इतनी होती थी, और हमारा एक कमरा था और जिसको बल्लियाँ की छत थी, लकड़ी की बल्ली होती थी उसके ऊपर, और उसी कमरे में रहते थे। और मेरे वालिद साहब बेचारे काम करते थे मगर पूरा नहीं होता था। तो फिर हम 13 साल की उम्र में मैं और मेरा बड़ा भाई नौकरी पे लगे, और इतने पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे कि हम नयाबाद से बोतल गली लाइट हाउस के वैगन में जाएं। अच्छा, बस में जाने का किराया भी नहीं होता? किराया नहीं होता, हम पैदल जाते थे रोज। और मेरा ख्याल है तकरीबन 4-5 किलोमीटर तो है। ज्यादा होगा। नयाबाद से हम बोतल गली मतलब एक पैदल जाते थे, और फिर वहां से छुट्टी होती थी तो पैदल वापस आते। नौकरी करने पैदल जाते थे? पैदल। और 75 रुपये हमारी तनख्वाह थी महीने के। 75 रुपए? अल्लाह अकबर। तो बस ये अल्लाह ने मतलब ये दिन निकाले। फिर नहीं होता था पूरा, जाहिर बात है, बहन भाई भी ज़्यादा थे हम। तो फिर वालिद साहब ने, मैं थोड़ा सा मेहनती टाइप का वो था, तो वालिद साहब ने मुझे हटा दिया वहाँ से, और गंडे गोले की एक रेडी बोला कि ये लगा लो। तो रेडी लगाई मैंने। अब उस टाइम मेरा कद छोटा था, मतलब कि मैं पहुंच भी नहीं सकता था, मैं यूँ
انگلیوں کے بل پہ کھڑا ہو اچھا، کے ریڑی ریڑی تک آپ کا اس برف کی اس تک ہاتھ ارے نہیں ہاں، پہنچتا تو وہ یوں اس طرح کر کے میں اس کو گھستا تھا، اور ریڑی بھی چلاتا تھا یوں بالکل سیدھی نہیں چلا سکتا، مطلب نظر نہیں آتا تھا، برف کے آگے وہ پڑی ہوتی، تو میں وہ نیچے سے یوں جھک کے اللہ دیکھتا تھا کہ اکبر، کسی کو اللہ اکبر. کسی سے ٹھک نہیں جائے گاڑی، اچھا. تو وہ یوں نیچے سے یوں وہ کر کے اور اس طرح کر کے اس کو چلا کے گلیوں میں گھومتا تھا، ایک جگہ کھڑے رہنے کا کام نہیں تھا، آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہیں کی دنیاوی تعلیم بھی حاصل. یار، یعنی یہ اسکول بھی نہیں گئے ہیں ناظرین، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ نہیں پڑھتے دنیاوی تعلیم تو سمجھتے ہیں اب تو کچھ نہیں کر سکتا. پڑھنا ضرور چاہیے، جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق دنیاوی دینی تعلیم لینی چاہیے، لیکن دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور غربت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، 75 روپے کی نوکری اور اس کے بعد گولے گنڈے کی شربت کی سمجھ لیں ایک ریڑھی لگائی. جی تو اس طرح پھر، مگر یہ کہ کبھی کبھی سردیوں میں بڑی مایوسی ہاں. آتی تھی، اس لیے کہ ایک تو ہم جب لگاتے تھے اور گلیوں میں جاتے تھے تو اب ظاہری بات سردی ہوتی تھی تو برف کا کام تو نہیں ہوتا تھا، اس وقت فالودہ ہوتا تھا، اچھا، پھر فالودہ بیچتا. فالودے کا ہو تو اس میں تھوڑا سا برف کا وہ ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، تو لوگ آتے تھے اور پھر بڑی باتیں سناتے تھے، سردی ہے تم کو پتہ نہیں ہے بچے بیمار ہو جائیں گے، وہ دھتکار دیتے تھے. تو اچھا، پھر ہم تھوڑا سا آگے چلے جاتے تھے اور اس طرح کر کے مطلب کہ گزارتے تھے، مگر اس میں بھی سیل نہیں ہوتی تھی، مال نہیں بکتا تھا. مال سرتی تھی، نہیں بکتا تھا اتنا. جب گھر جاتے تھے اور جب گلے کو رستے میں دیکھتے تھے تو بھی سوچتا تھا کہ ارے گھر پہ کیا دوں گا، اور مطلب اتنا مال بھی پڑا ہوا ہے. تو بڑی مطلب ہے کہ ٹف ٹائم ہوتا تھا وہ. صحیح ہے. مگر یہ کہ پھر وہ دور کب آیا جب دعوت اسلامی سے آپ ٹچ ہو گئے اور شہید مسجد کے قریب ریڑھی لگاتے تھے؟ وہ کب آیا؟ اسی دوران تھا وہ؟ بس پھر یہ کہ ہاں اسی دوران، بس یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں ماحول میں ٹچ ہو گیا. میرا خیال ہے 85 یا 84 شاید. دعوت اسلامی 81 میں تقریباً بنی اور 84 85 میں یہ مدنی ماحول میں آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس ٹائم میری عمر بھی چھوٹی تھی اور اس ٹائم اصحاب تو ایسے دستیاب تھے کہ جب چاہے مل لیں، شہید مسجد میں، حجرہ مبارک میں. تو میں علاقے میں بھی بڑا مطلب کہ اپنی حساب سے کام کرتا تھا، اور اللہ کا اتنا کرم تھا کہ میں حساب کے بیان اور مبلغوں کے بیان کیسٹ سے سن کر اس کو یاد کرتا تھا اور پھر بیان بھی کرتا تھا. صادق بھائی نعت خواں بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی تھے امیر علیہ سنت کی موجودگی. آج میں نے ایک شعر بھی سننا ہے ان سے انشاءاللہ. تو یہ مطلب الحمدللہ برکتیں پھر ملتی رہی، پھر گنڈے گولے کی گاڑی چلتی رہی ہماری. اسی طرح پھر شہید مسجد پہ آ گئے. مگر جب تھوڑا ٹائم گزرا تو ظاہری بات ہے دعوت اسلامی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ غریبی امیری کا جو فرق ہے نا، وہ دعوت اسلامی نے ختم کر دیا. کہ میں گنڈا گولا لگاتا تھا، ریڑھی لگاتا تھا، میرے کپڑے بھی ایسے ہی ہوتے تھے، مگر جب میں لگا کے پھر میں جب شہید مسجد آتا تھا تو اصحاب کے پاس تو سب آتے تھے. اس ٹائم بھی لوگوں کی آفیسیں تھیں، گاڑیاں تھیں، بلکہ یوں کہیں ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ اس ٹائم سے گاڑی اور ہر چیز تھی، تو ان سے بھی ایسی دوستی، دوسروں سے بھی ایسی، وہ ایسے لے کے چلتے تھے ساتھ کہ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اتنے غریب ہیں اور یہ ہمیں اتنا لے کے چلا. یہ صرف ماحول کی ایک برکت تھی جو یہ پیار ہمیں ملا تھا ماحول کی وجہ سے. تو پھر حضرت صاحب کی خدمتیں بھی ساتھ ہوتی رہی. ایک دن ایسا آیا کہ میں تھوڑا علاقے سے مایوس ہو گیا لوگوں سے، حضرت صاحب کی بارگاہ میں چلا گیا، حجرے میں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بس رونا شروع کر دیا حضرت صاحب کے سامنے. کیوں رونا شروع کیا؟ میں نے کہا بس اب مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں، اللہ، مجھے علاقے میں اب کام نہیں کرنا، میں بس آپ کی خدمت کروں گا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. صاحب نے بڑی شفقت کی. یہ بولا پہلے پوچھ لو سب سے. میں نے کہا بس مجھے کیا پوچھنا نہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیں. تو صاحب اس میں کتاب لکھ رہے تھے فیضان سنت. تو صاحب تھوڑا چھپ کے لکھتے تھے کہ لوگ کسی اور کے گھر میں جا کر تاکہ کبھی یکسوئی مل جائے. جی جی. تو اس ٹائم صاحب بس کتاب کو چینج کر رہے تھے اور صاحب نے بولا کہ صادق کو بھی ساتھ لے جاؤ، سامان شفٹ کر رہے ہو تو اس کو دکھا دینا ہے. ویسے کتاب گھر نہیں دکھاتے تھے صاحب. تو صاحب کی بڑی بس یہ مطلب جو ہم آج پہنچے ہیں یا جو آپ نے پروگرام کیا ہے ہمارے اس سلسلے سے، تو یہ سب یہ انہی کی بزرگوں کی اور ماحول کی برکتیں ہیں. مگر ہم نے صحیح بات ہے بریانی کے ٹھیلے، پھر میرا کام سردی میں ٹھپ ہو جایا کرتا تھا تو میں ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا شہید مسجد پر ہی. مطلب کہ مگر یہ اللہ کا کرم تھا، یہ مانگا نہیں، مانگا نہیں کبھی مانگی. آپ کے والد صاحب بہت مطلب اسی ٹائم سے جانتے ہیں. کبھی آپ اپنے والد صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں نہیں سنیں گے کہ صادق نے آگے 5000 بھی مانگے، یا کسی نے بھی، کوئی بھی نہیں کہے گا. تو پھر آپ کے والد صاحب نے کہا کیوں ایسا مطلب کہ کام وام نہیں کر رہے ہو؟
میں نے کہا ابا حضور کہتے تھے ہم ان کو آج بھی یہی کہتے ہیں. تو میں نے کہا ابا حضور آپ کے سامنے ابھی سردی ہے, کہاں کام چلتا ہے. سردی میں گولا گنڈا کون کھائے گا؟ تو بولا چل میری دکان کے آگے نا بریانی لگا لیں. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو عمر درازی میں خیر عطا فرمائے. آمین. انہوں نے اپنی دکان کے آگے مجھے بولا یہ جگہ ہے میری, یہ دکان ہے اور یہاں ٹھیلا لگا لے تو بریانی کا, یہاں بہت چلے گا کپڑا مارکیٹ میں. پھر میری والدہ گھر میں بریانی کی دیگ بناتی تھی, گھر میں بناتے تھے ہم. پھر میں وہاں سے اس کو لوڈ کرتا تھا, پھر وہی ٹھیلے پہ لے کے میں کپڑا مارکیٹ جاتا تھا, وہاں لگاتا تھا. والد صاحب بھی ساتھ آ جاتے تھے. مگر ظاہری بات ہے مال بکے گا تو نفع ہوگا, ورنہ تو بچ جائے گا تو نقصان ہو جائے گا. اب اتنا نہیں بکتا تھا, ہو جاتا تھا, پھر ان کے والد صاحب کھا لیا کرتے تھے. میں نے آج مدی چل کے ناظرین کو بتاؤں کہ صادق کا جو ہے نا وہ میں پرماننٹ گاہک تھا. گولا گنڈے کی ریڑھی پہ بھی ہم شوق سے جاتے تھے, اور پھر میں اسکول سے آتا تھا. مجھے آج بھی تانا دیتے ہیں کہ تم جو یہاں تک پہنچے ہو نا میری بریانی کھا کے پہنچے ہو, یہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہوتا تھا کہ میں اسکول سے آتا تھا, اسکول یونیفارم میں ہوتا تھا, تو ابو کے آفس آتا تھا تو میرے آفس کے باہر ان کا ٹھیلا ہوتا تھا بریانی کا, تو میں پھر ان کی بریانی کھاتا تھا. تو ماشاءاللہ بہت لذیذ بریانی ہوتی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بہت کھلائی مکے مدینے میں. صادق بھائی چونکہ وقت تھوڑا ہے تو اب آپ اس کے بعد کہاں تک پہنچ گئے؟ بلکہ میں ہی کچھ بتا دیتا ہوں, صادق بھائی سے پھر سوال کریں گے کہ اللہ نے پھر ان کو ترقی دی, انہوں نے تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا, پھر تولیے کا کام آہستہ آہستہ شروع کیا, کہیں نوکری کی میرا خیال ہے. تولیے کا کام میں نے نوکری کی. جب تولیے کے کام میں نے نوکری کی تو میں صبح 9 بجے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ, الطاف بھائی کے ساتھ, الطاف جانی بھائی کے ساتھ میں جاتا تھا بائک کے اوپر. تو ان کا لیبل کا کام تھا, تو لیبل سپلائی کرتے تو مجھے بولا یہاں سے آپ یہ چیزیں کٹ پیس اٹھا لیا کرو. میں ان کے ساتھ جاتا تھا, مجھے کورنگی چھوڑ دیتے تھے فیکٹری میں بورے لیتا تھا خالی, اور وہ بورے بھرتا تھا. میں بورے بھر کے ان کے منہ بند کیے, پھر سوزوکی میں ڈال کے کٹ پیس کا کام شروع کیا. پھر الطاف جانی بھائی کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا. پھر میرے والدین نے میرے گھر والوں نے بہت ساتھ دیا. میں سارا مال مارکیٹ سے اٹھاتا تھا, پیکنگ کرتا تھا, اپنے گھر پہ مال لے جاتا تھا. گھر والے مل کے پیکنگ کرتے, ایک ہی کمرہ تھا, اسی کے اندر ہم تھپکی لگاتے تھے پیک کر کے. کبھی سوئے ہوں تو پوری تھپکی ہمارے اوپر گرتی تھی. اللہ اللہ اللہ, اور پھر وہ رات میں سب اڑیاتے تھے, پھر والدہ نے پھر واپس لگاتے تھے. تو والدین نے بھی بڑا ساتھ دیا, بڑی ہمت دی ہے. اور تو اس طرح کرتے کرتے بس اللہ تعالیٰ نے پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے پھر تولیے میں فراوانی آتی گئی, کام بڑھتا گیا, اور اللہ کا شکر. صادق بھائی پھر ایکسپورٹ کرنے لگے, ان کے کنٹینرز بیرون ملک میں جانے لگے. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر میں نے ایک اسٹیج ایسا آیا کہ صادق بھائی سے میں نے گاڑی خریدی. ان کی اتنی اچھی گاڑی تھی, ان کے پاس ہونڈا سیوک تھی اس زمانے میں, تو مجھے ان کی گاڑی بہت پسند آئی. میں ان کو کہتا بھی تھا کہ یار ٹھیک ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے, لیکن آپ اتنا جلدی, تو ان کا ایک شوق تھا, تو انہوں نے ظاہر ہے اللہ نے نوازا, تو انہوں نے اپنے لیے گاڑی دی, بڑی اچھی گاڑی تھی. اور مجھے یاد ہے پھر میں نے وہ گاڑی ان سے خریدی. اللہ نے ان کو بہت نوازا, کئی بار ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ مدینہ شریف ہو کر آئے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ مدنی منع وہی ہے جو یہ مدنی منع ان کے بیٹے, کیا نام ہے بیٹا؟ ان کا نام بھی مدنی رضا ہے, اور یہ پیدا بھی مدینہ شریف میں ہوئے ہیں ماشاءاللہ. صادق بھائی ماشاءاللہ کئی بار مدینہ منورہ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا. ٹھیک ہے کاروبار میں کرائسس اوپر نیچے آتے رہتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ان کا حوصلہ میرے لیے بھی ایک موٹیویشنل پرسنالٹی ہے. کیونکہ جب زندگی میں آپ کسی کو اپنے ساتھ دیکھیں کہ یہاں سے لے کر وہ وہاں تک پہنچا اور اتنی محنت کی, یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ضرور ہے جس کا جواب لینا بہت ضروری ہے, اور وہ سوال میں چھوڑے جاتا ہوں مفتی صاحب سے, کالز کے بعد جواب لوں گا. اب ذرا سوچئے کہ اب آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا, کل یار یہ سائیکل پہ تھا, یہ موٹر سائیکل پہ تھا, آج بنگلے کا مالک کیسے بن گیا, کل تو اس کو پاس کچھ نہیں تھا, آج یہ اتنی ترقی کیسے کر گیا. پہلا جو تھاٹ ہمارے ذہنوں میں پہلا خیال آتا ہے 2 نمبر کا کام کیا ہوگا, ہے جناب, کہیں جناب چوری کی ہوگی, کوئی رشوت لی ہوگی, کوئی بڑا فراڈ کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے ناظرین. آج ہم آپ کو ان لوگوں کی سٹوری سنا رہے ہیں جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ فراڈ سے ہی نعمتیں ملتی ہیں, برکتیں ملتی ہیں. ہمیں حسن ظن بھی رکھنا چاہیے. اللہ نے اسے تو نواز دیا ہے, اور میں جناب بدگمانی کر کے حرام کی طرف جا رہا ہوں. بہت سارے مذہبی لوگوں کی طرف بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ کل کچھ نہیں تھا, آج یہاں پہنچ گئے. اللہ نوازنے والا ہے. آپ کے سامنے وہ لوگ ہم پیش کر رہے ہیں کہ جو کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. ہم پتہ چلا یہ تو نوازے جا رہے ہیں, اور ہم بدگمانی کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. مفتی صاحب سے اس کا جواب لینا ہے, پہلے کالز لیتے ہیں. جی فاروق ڈھانچی باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری ابھی بطاری بارگاہ میں یہ التجا اور دعا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی زندگی کی مثال دیتا ہوں کہ میں میرے والد صاحب کے ساتھ پرانے اوزار لا کر ان کو صاف کرتے تھے اور ان کو بنا کر ریپیئر کر کے بھیجتے تھے. اور میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری والدہ نے
اپنے سر پر محنت کا بوجھ رکھا مگر ہمیں کبھی کسی حرام کے رزق کی طرف بڑھنے نہیں دیا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ میرے پاس 5 آدمی کام کرتے ہیں میٹرو کورٹ میں. ہمارا ہول سیل کا اپنا کام ہے. تو کبھی انسان جو ہے یہ نہ سوچے کہ سدا دن یہی رہتے ہیں اور سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے توکل کے کسی کے آگے ہاتھ دے کر رہنا چاہیے. جو انسان اللہ پر امید رکھتا ہے اور پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو کبھی ترقی اس سے منہ نہیں موڑتی ہے. تو میرا یہی کہنا ہے اپنے تمام ان بھائیوں سے کہ جو دوسروں کے پیسوں پر امید رکھتے ہیں کہ میں ان سے پیسہ لے کے شاید آگے بڑھ جاؤں گا, یہ مجھے اتنی سپورٹ کریں گے تو بڑھ جائیں گے. اصل سپورٹ آپ کی اپنی ہمت ہے, آپ کی وہ استقامت ہے. اگر آپ میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو آپ کا 1 روپیہ بھی 1 کروڑ بن سکتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ جذبہ اور وہ توکل اللہ کا نہیں ہے تو آپ 1 کروڑ لے کے بھی جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھا گیا ہے کہ لوگ بینکوں سے لون وغیرہ لیتے ہیں اور بعد میں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں اور نہ صرف ان کا کاروبار بلکہ ان کی ساری زندگی املاک سیائی چیزیں بک جاتی ہے اور وہ روڈوں پہ پیلا کپڑا بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جس حال پر اللہ رکھتا ہے اسے خوش رہنا چاہیے. اور ترقی ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ترقی کیڑی کی چال والی اچھی ہوتی, جو گھوڑے کی رفتار سے آتی ہے تو منہ کے بل گرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کے رزق میں خیر و برکت نصیب عطا فرمائے, تمام پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اور میری طرف سے عید تاریخ کو دعوت اسلامی کے تمام جملہ ارکان کو عید کی بہت بہت مبارک ہو اور باپا اس مشن کو اللہ تعالیٰ رات 26 کی اسی ترقی نصیب عطا فرمائے. آمین. بڑی کمال کی بات کی ہے یہ, جی فرمائیں. بڑی تجربے کی بات کی ہے. مزہ آ گیا گانچی بھائی آپ کی کال سے کہ یہ جو کہتے ہیں نا راتوں رات امیر بننا ہے, اب 1 کے 10 کرنے اسی میں ٹھوکر کھاتا ہے انسان. چونٹی کی چال سے چلتا رہے. دیکھیں نا آہستہ آہستہ پوری سٹوری یہی ہے. یعنی اگر صادق بھائی کی لائف پر ہی پوری سٹوری بیان کی جائے نا تو یہ ریکڑی سے گولے گنڈے کی ریڑھی سے کیسے کٹ پیس کا کام ہوا, تو کٹ پیس کے کام سے کیسے تولیے کا کام ہوا, تو پھر جا کے کیسے پہلا ایکسپورٹ ہوا. یہ چلتے چلتے بندہ آگے پہنچتا ہے. یہ نہیں کہا کہ راتوں رات یہ صبح اٹھے تو کروڑ پتی بن چکے. الطاف جانی بھائی کے والد صاحب کے آفس پہ میں نے جھاڑو پونچھے بھی کیے. جھاڑو پونچھے تک کی ہیں. ہاں, اور ان کی میرا خیال ہے 150 روپے یا نہیں 700 یا کچھ اتنی تنخواہ بھی, اس لیے کہ میں کام نہیں تھا تو مگر میں گھر میں نہیں بیٹھتا. اچھا مجھے صادق بھائی کی زندگی کے تو اتنے دلچسپ واقعات بھی ہیں, پھر کبھی موقع ملے گا. یعنی انہوں نے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے پھر پڑھائی کتنی ضروری ہو جاتی ہے نا. کچھ پڑھنا آتا نہیں تھا تو ہم تو ان کو قریب سے جانتے تھے نا. ان کا یہاں تک ہوتا تھا کہ اب ان کو کوئی جب موبائل آ گئے نا تو ٹیکسٹ میسج آتا تھا نا, تو یہ ٹیکسٹ میسج ہم میں سے کسی کو بھیجتے تھے کہ یار یہ ذرا پڑھ کے تو سناؤ اس میں کیا ہے. اب انہوں نے نمبر کیسے سیو کیے یہ پوری داستان ہے, اور کبھی انشاءاللہ پھر کبھی سنیں گے کہ ایک اسلامی بھائی کا نمبر کیسے یاد کیا, کس ورڈ سے کس کا نمبر یاد کیا. لیکن ہمت نہیں آ رہی. اس بندے کو دیکھ کر ہم نے بڑا حوصلہ پکڑا ہے, اور اللہ ان کو بھی جو مشکلیں ان کی بھی دور فرمائے, ہم سب کی دور فرمائے. لیکن آج ہم یہ کرنے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو نکالیں اس نا امیدی سے, آپ بھی ہمت میں آئیں. اچھا حضور, یہ جو بات میں چھوڑ کے گیا تھا سوال, آپ بھی کچھ فرما رہے تھے, اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں. اور کہ یہ جو فوراً بدگمانی کہ یار یہ کیسے غریب تھا, یہ تو کرائے کے گھر میں رہتا تھا, یہ کیسے پیسے والا ہو گیا. اچھا میں چند باتیں مختصراً کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی ہے, کیونکہ ایک تو دیکھیں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو کیا جاتا ہے وہ ایک اچھے انداز میں ہمیشہ رہتا ہے. گیند کو آپ جتنی زور سے دیوار پہ ماریں گے اتنی جلدی وہ واپس آ جاتی ہے. تو بہت سے لوگ ایک ساتھ بہت سارے نیک کام بھی شروع کرتے ہیں, پھر وہ ریورس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا فرائض کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو ہم پر لازم ہیں ان میں اعتدال کو کہا گیا کہ اتنا کریں کہ جس کو آپ نبھا سکتے ہیں. خیر الامور اوسطھا. اسی طرح یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یعنی یہ تو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو نیک کام پسند ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. تو ایک چیز تو یہ. دوسرا اس کا جو نقصان ہوتا ہے نا بہت بڑا, یہ راتوں رات والا, یہ 9 دولتیے جو ہوتے ہیں ان کو جب دولت ملتی ہے تو پھر عمومی طور پہ جو دیکھا گیا ہے نا وہ بہت برائیوں کے اندر پڑتے ہیں, غرور و تکبر کے اندر پڑتے ہیں. وہ جو خاندانی رئیس ہوتا ہے یا ایک محنت کے ذریعے پہنچا ہوتا ہے نا اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس طریقے سے دولت کو لٹا نہیں رہا ہوتا, وہ اپنی دولت کی قدر کر رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ قدر نہیں کر رہے ہوتے. تو بڑی خوبصورت بات تھی ان کی جو انہوں نے ارشاد فرمائی ہے, اور یہی اصل ترقی کا طریقہ کار بھی ہے, اور یہی مایوسی سے بندے کو نکالتا ہے کہ تھوڑا 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 کر کے بندہ کیڑی کی چال کے ساتھ, چونٹی کی چال کے ساتھ, کہ وہ کس طریقے سے چڑھتی رہتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہم ایک چونکہ دینی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں, اور مدنی چینل ایک ظاہر سی بات ایک دینی چینل ہی ہے, اور ہمارا ماحول مدنی ماحول ہے.
تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دیکھیں دولت جمع کرنے کا منع تو نہیں ہے، جیسے ابتدا میں نے عرض کیا، لیکن بندے کو حد اعتدال کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ شوق بھلے ہو کہ وہ بھلے تو نہیں، بہرحال امام غزالی وغیرہ نے تو اس کی مذمت ہی کی ہے کہ دولت جمع کرنا چاہتا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ وہ جمع کرتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر بندہ حد اعتدال کے اندر رہے گا نا تو یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ تو ایک کوشش کرے بندہ اتنا کمائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اچھے انداز میں زندگی کو اپنی گزار سکے، کسی کے آگے محتاج نہ ہو سکے، اور زیادہ کمانا چاہتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو شرعی طریقہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کے لیے کامیاب لوگوں کی زندگیاں پڑھیں۔ بہت سے لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جیسے ہم مثالیں بیان کر رہے ہیں یہاں پر، تو یہی ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ ان کی زندگیاں پڑھیں، تو بالکل پڑھیں، لیکن اب اس کے پڑھنے میں آپ دیکھیں کہ وہ غیر شرعی کاموں کے اندر غیر شرعی کاموں کی طرف تو وہ گیا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے میں بھی اس طرح کروں، تو نہیں، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، صدقہ و خیرات بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، وہ ویسے بھی اس سے بھی بڑھوتی ہوتی رہے گی۔ اچھا حضور، یہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ کسی کو دیکھ کر یہ گمان کرنا کہ اس نے 2 نمبر سے پیسے بنائے ہوں گے، یہ تو سیدھا سیدھا یہ تو شاید فرمایا روایت اعلیٰ امام سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سید ضروق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ برا گمان، خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اس نے 2 نمبر ذریعے سے جو ہے وہ کمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس طریقے سے چاہے نواز دے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے تھے، اوپر سے سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے بھی نواز سکتا ہے، وہ سمیٹنے لگے۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کیا میں نے تمہیں اتنا مال نہیں دیا کہ تم اس سے مستغنی ہو جاؤ؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ کے اندر میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، جو تو دے رہا ہے وہ میں لے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں بدگمانی کرنے والے؟ تو اس نے محنت کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے کمایا، ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کی طرف سے گفٹ مل گیا یا بونڈ لگ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، وہ نہیں بتا رہا، کسی بہت سے لوگ نہیں بتاتے کہ اس کو کہاں سے دولت ملی، تو آپ کے پاس تو کوئی دلیل کوئی نہیں۔ مذہبی شخص ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی دین کا کام کرنے والا ہے، اور اس کو اچانک یا تھوڑے عرصے میں ہم دیکھا ترقی مل گئی، وہ گاڑی لے لی اس نے، تو اب اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی کرنی ہوگی کہ چندے کا پیسہ کھایا ہوگا؟ تو حرام ہے، سری حرام ہے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کریں کہ وہ اس نے اس طریقے سے کیا ہوگا۔ بدگمانی کیا، لوگ تو یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں، جی، یعنی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ ان تمام کے لیے سخت ترین وعیدیں احادیث کے اندر آئی ہیں، تو اس کی بالکل بھی شرعی اجازت جس نے غلط کیا وہ جانے، اس کا رب جانے، اگر کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بالکل، یہاں تک کہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر تو اتنی سہولت دی گئی ہے کہ ایک شخص کو کاروبار کرتا ہے، ہمیں اس کے کاروبار کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اب اگر وہ مجھے کوئی چیز دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، یا مجھے دعوت دی، میں اس کے گھر پہ کھانے جا رہا ہوں، مجھے تھوڑی شریعت مطہرہ نے مکلف کیا ہے کہ میں اس کی تحقیق و تفتیش کروں یہ کیا کرتا ہے بھائی، پھر میں اس کے بعد اس کو کھاؤں پیوں۔ ہاں مجھے سری پتہ ہے کہ یہ سود کھاتا ہے یا یہ رشوت لے کے ہی کھلاتا ہے، تو پھر ایک صورت الگ ہے کہ میں اس سے بچوں گا۔ اچھا، اس میں ایک اور کام بھی بڑا خراب ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ صادق بھائی کی مثال لیتے ہیں، نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غریب، جب بندہ غریب ہوتا ہے اس کے رشتہ دار بھی غریب ہوتے ہیں، اس کے پڑوسی بھی غریب ہوتے ہیں، غریب علاقے میں رہا، اب وہ ترقی کر جائے نا تو پھر رشتہ دار، پڑوسی، جاننے والے دیکھ نہیں پاتے، اور بڑا جیلسی، حسد، اور بعض اوقات پھر جادو کی طرف، یعنی وہ بندے کو تباہ کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا فرمائیں؟ بالکل، یہ تو اور زیادہ آگے جا کے یعنی ہر طریقے سے تباہی اور بربادی کی طرف ہی جانا ہے کہ اللہ یعنی یہ تو حدیث میں فرمایا ہے کہ حاسد یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، یعنی گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمانا چاہ رہا ہے، اور حسد کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے اس کو کیوں عطا کیا، کیوں دیا، وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جو اس طریقے سے کر رہا ہے وہ خود سوچ لے، پھر اس کے بعد وہ حرام کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ جو جادو کے اندر پڑا، استغفر اللہ، اگر واقعی پڑا وہ اس کے اندر، تو خود سوچ لے کہ جادو جو ہوگا، ظاہر سی بات ہے کالا جادو ہوگا یہاں پر، جب کالا جادو ہوگا یا تو کفر کے ذریعے ہوگا یا حرام کے ذریعے ہوگا، اور آپ اس کے اوپر راضی ہو رہے ہیں، تو اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے ایمان کی خیر منائیں، حسد نہ کریں۔ حسد کرنے والا گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو اللہ کا ہم بھی شکر ادا کریں، رب سے یہ کہیں یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے، لیکن کسی کی ترقی پر ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں تکلیف میں آنے والے؟ پہلے ایک پیکج اور مدنی گلدستہ اور دیکھتے ہیں، ایک اور اسلامی بھائی کی سٹوری کہ جنہوں نے اپنے کاندھوں پر تھان اٹھایا۔
اٹھائے, جنہوں نے بڑی جناب بورے اٹھا کر سائیکل پر کراچی کے علاقے میں مزدوری کی, اور آج دنیا کے 6 بر اعظم میں ان کا کام ہے, آج دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ان کا ایکسپورٹ ہے. یہ کیسے کہاں سے کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ ہی میں ان کا انٹرویو ہم نے کیا اور وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی. میں جانتا تھا ان کو, لیکن ان سے وقت لے کر انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں کچھ وقت دیا اور ہم نے ان کی ریکارڈنگ کی. آئیے آپ کو اشرف بھائی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. جی, میرا نام ابو الوفا محمد اشرف قادری ہے. دبئی میں میرا کاروبار ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد جو خاندان کی ذمہ داری تھی وہ میرے کاندھوں پر آئی. تو میرے والد صاحب سائیکل چلایا کرتے تھے, اور سائیکل پہ ہی وہ جو ان کے کاروباری معاملات تھے تو وہ دیکھا کرتے تھے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے ہمت کی اور سائیکل اٹھائی, اور جو کاروبار تھا ہمارا کپڑے کا, صفائی کرنے کا ایک کپڑا ہوتا ہے, وہ اس کا ہمارا کاروبار تھا. اور اس کاروبار کے لیے پھر میں سائیکل لے کے جگہ جگہ جاتا تھا. پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس, مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ میرے پاس کوئی پیسے تھے. ہاں البتہ میری والدہ نے مجھے برابر میں سے 15,000 روپے ادھار لا کے دیے تھے کہ بیٹا یہ آپ پیسے لو اور یہ واپس کر دینا. تو جب 15,000 کا مال بک جاتا تھا تو میں والدہ کو وہ پیسے واپس لے کے دے دیتا تھا. اب پیسے تو میں نے واپس کر دیا, پھر مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو پھر میں والدہ کے پاس آتا تھا کہ مجھے پیسے دے دیں آپ. تو وہ 15,000 روپے سے سائیکل پہ ہمارا ٹائم چلتا رہا, اللہ نے برکت بھی دی. اور پھر انہی دوران میں نے ایک کمیٹی ڈالی, تو میری ایک کمیٹی نکلی 40,000 روپے کی. اس میں میرا بھائی میرے ساتھ تھا, 20,000 اس کے تھے, 20,000 میرے تھے. میں نے ہمت نہیں ہاری, اور میں آپ کو بتاتا چلوں, جب وہ گاڑی لوڈ کرنی ہوتی تھی تو جو مال کی, تو اس میں 50, 60, 70 کلو کی بوریاں ہوتی تھی کپڑے کی. تو وہ میں خود اپنے کندھے پہ رکھ کے وہ سوزوکی کے اندر 25, 30, 40 بوریاں وہ میں خود لوڈ کرتا تھا. اور اب میرے کئی دفعہ میری کمر پہ نشانات پڑ جاتے تھے بورے اٹھانے کی وجہ سے, میری کمر چھل جاتی تھی پیچھے سے. تو اس کے بعد کاروبار چلتا رہا. پھر میں دبئی آ گیا. شروع کے دنوں میں جب اللہ کے کرم سے میں نے ایک سوزوکی لی, وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مال ڈھونے کی گاڑی, تو وہ لی. تو میں اس میں مال وغیرہ بھی لے کے جایا کرتا تھا. لے کے اب تک کے جو زندگی رہی, اور آگے بھی اللہ کے کرم سے جو زندگی ہے, اس میں ایک ہی میسیج ہے کہ زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, اور اچھے برے دن سب آتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے دن ہی اچھے ہوں گے, اور ایسا نہیں ہے کہ سارے دن ہی برے ہوں گے. ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. تو امید کی کرن رکھیں, اور کبھی بھی کسی کے اوپر اگر قرضہ ہو جائے, یا کوئی مالی پرابلم ہو جائے, یا کوئی ذہنی پرابلم ہو جائے, کوئی رشتوں میں پرابلم ہو جائے, تو اس سے نہ گھبرائیں, کیونکہ پریشانی جو ہے نا وہ وقتی ہے, وہ اس نے چلے ہی جانا ہے, اس نے ختم ہی ہو جانا ہے, اس نے دور ہی ہو جانا ہے. آپ نے اپنا حوصلہ قائم رکھنا ہے, آپ نے اپنی امید قائم رکھنی ہے کہ ہر ہار کے بعد جیت ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جو ہار نہیں سکتا وہ جیت بھی نہیں سکتا. تو جو ہار ہوتی ہے وہ جیت کا پیغام لے کے آتی ہے, اس کے اندر جیت چھپی ہوتی ہے. آپ نے سمجھنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے, ہار سے آپ نے سیکھنا ہے. اپنے حالات جو بھی ہوئے, جیسا بھی ہوا, کاروبار میں ہوا یا آپ کی زندگی میں کوئی بھی کرائسس ہوا, آپ نے اس سے سیکھنا ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے. جی مندی چینل کے ناظرین, 15,000 روپے کا قرض لے کر, سامان بورے اٹھا کر, سائیکل پہ کاروبار کر کے آج دنیا کے کئی ملکوں میں کاروبار ہے. امید ہے کہ آپ حوصلہ پکڑ رہے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت ساتھ ہو, توکل ہو, رب پر بھروسہ ہو. ان اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی زکوٰۃ جب دی تھی تو میری فیلنگز ہی کچھ اور تھیں, اور وہ زکوٰۃ بھی انہوں نے دعوت اسلامی کو دی. ماشاءاللہ آج بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, اور یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. باتیں تو انہوں نے بہت ساری کی تھی, لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے تو ہم کچھ کلپس چلا رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جہاز کے اندر بیٹھ کر بھی اپنا درجہ نہیں چھوڑا. درس نظامی آن لائن جو یہ کر رہے ہیں, باہر شریعت جو یہ پڑھ رہے ہیں, انہوں نے ایک ملک کے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر آن لائن اپنا ٹیسٹ بھی دیا, علم دین بھی حاصل کرتے رہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ, اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے معاملات کو بھی لے کر چلتے رہیں, مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اشرف بھائی نے بتایا تھا زندگی میں پہلی گاڑی لی تھی تو وہ گاڑی ہمارے ہر جمعرات کو اجتماع میں لانے کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. تو اللہ کریم ان کو بھی برکتیں دے, اور ہم سب کو اس کے ذریعے اور
اور ہمت اور حوصلہ عطا کرے. ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت ہمارے حاجی رفیق سلیمان بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, اور یہ کیا ہیں آج اور کہاں تھے ان سے خود سنیں گے انشاءاللہ. پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمدللہ پرائمری پاس کر کے اور حفظ قرآن پاک کر کے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں نے داخلہ لیا 2001 کے اندر. تو شروع سے ہی میں اپنے ہی خرچے پر میں نے تعلیم حاصل کی ہے. امیر اہل سنت کے رسائل جو ہے وہ میں بس میں بیچا کرتا تھا, اور جمعے کے دن جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد میں اسٹال لگایا کرتا تھا. اس میں عطر, امیر اہل سنت کے رسائل اور کیسٹیں ہوا کرتی تھی, VCD بھی ہوا کرتی تھی. تو اسی سے ہی پورے مہینے کا, پورے ہفتے کا خرچہ میں نکالا کرتا تھا. پھر الحمدللہ ایسا ایسا پڑھتا گیا, مکمل درس نامی ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج الحمدللہ میں ایڈیٹر پلس مفتش بھی ہوں, اور کراچی کے ایک اچھے علاقے میں امام و خطیب بھی ہوں الحمدللہ. یہ سب دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی یہ اللہ کا شکر ہے آج اتنی عزت بھی ہے دنیا میں بھی, اور الحمدللہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. سب امیر اہل سنت کی یہ نظر شفقت اور نظر کرم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں ہمت کی انہوں نے تو کہاں پہنچ گئے ماشاءاللہ. ایڈیٹر بن گئے, مفتش بن گئے, مسجد کے خطیب و امام ہو گئے. تو رزق حلال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اسٹرگل کی نا, ایک عالم دین بن کر یا ایک طالب علم بن کر پھر دنیاوی طور پہ بھی انہوں نے سیکھنا شروع کیا. تو دیکھیں ایڈیٹر اور مفتش بن گئے. ہمارے ساتھ اس وقت جو رفیق سلیمان بھائی ہیں, میں موجودہ ان کی صورتحال بتا دیتا ہوں یہ کیا ہیں اور پھر کیا تھے, یہ خود ہی بتائیں گے کہ آپ اس وقت پریزنٹ جو ہے وہ پہلے چیئرمین تھے اور رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے, پورے پاکستان کی جو رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے لاسٹ ایئر یہ چیئرمین تھے. اب یہ سینئر وائس چیئرمین ہے اس وقت, اور رائس ایکسپورٹ کمیٹی اور فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس آف پاکستان کے یہ ممبر ہیں, چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں. بہت بڑا ان کا بزنس ہے, اللہ نے بہت نوازا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی ایفیلیشن ہے, بہت ہمارے ساتھ, بلکہ مجھے یاد ہے کہ کئی بزنس کمیونٹی تک ہمیں لے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ مجھے ایک دو بار تو ایسا تجربہ ہوا کہ ہم کچھ تاجروں سے ملنے گئے تو مجھے بولنے کا ہی موقع نہیں دیا. رفیق بھائی خود ہی پورا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں بتاتا ہوں بھائی دعوت اسلامی کیا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ ان کو اور جزائے خیر دے. رفیق بھائی اچھا مجھے نہیں پتا تھا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ سلسلے کا جب پلان آیا نا ذہن میں کہ کرنا ہے, تو ہم رمضان میں بیٹھے تھے, ہم ایک جگہ اسی طرح مدنی احتیاط کے لیے رفیق بھائی بھی ساتھ تھے, تو میں نے اسے ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ہی واقعہ سنانا شروع کر دیا. تو میں نے کہا پھر آپ بھی آ جائیے گا ہمارے سلسلے میں, تو آج یہ آ گئے ہیں. رفیق بھائی آپ نے کچھ بتایا تھا, آج تو اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, لیکن آپ کہاں سے چلے تھے, کیسے کام شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. عبدالحبیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے, جزاک اللہ. کہ ہم جب میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے چیریٹی کے لیے, جی تو وہاں پہ ایک دوست نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے اسٹاف کو کچھ فنڈنگ کرتا ہے, کچھ رکشے دلا دیے اس نے. تو وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا کہ دے وانٹ ٹو سپورٹ نارمل پیپل. تو پھر اس کے بعد وہیں سے ذکر ہوا میرا, تو میری بھی لائف کے اندر ایسا ہی سلسلہ ہوا تھا. میں کینیا میں کام کرتا تھا, ٹھیک ہے, پاکستان سے کینیا جاتا تھا, اور چھپانا کیا اور بتانا کیا, کھیپ جو ہوتی ہے نا, جو یہاں سے مال لے جاتے ہیں وہاں بیچتے ہیں, پھر وہاں بیچ کے پیسہ واپس یہاں لاتے ہیں, پھر یہاں سے مال خرید کے لے, یہ والا کام کرتے تھے. تو یہ والا کام کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک موقع دیا تھوڑا بڑا کام کرنے کے لیے, تو اس میں مجھے مالی طور پہ 100% نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میرے کزن تھے لنڈن کے اندر رہتے تھے, ہمارے گھر پہ آئے ہوئے تھے, اللہ ان کو کروٹ جنت دے, اقبال بھائی ان کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے بولا کیا بات ہے, میمنی میں بولا, انہوں نے بولا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے. میں نے بولا ایسا میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے 50,000 روپے مجھے اس وقت دیے. ٹھیک ہے. اور بولا تو واپس قرضہ لیا, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, 50,000 فرسٹ سٹارٹ آپ نے کر, کچھ نہیں تھا. ہماری فیملی بھی, والد صاحب کا میری ڈیتھ ہوئی تو 78 میں ہمارے والد صاحب کے پاس ایک گاڑی تھی جو خرید کے رکھی تھی, جو ہم نے بیچ کے 45 یا 47,000 رکھے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم 6 بھائی بہن تھے, 4 ہماری بہنیں, 2 ایک میرا بڑا بھائی فاروق سلیمان بھائی کو آپ جانتے بھی ہیں. تو بڑے بھائی نے بھی بہت اسٹرگلنگ کی, اس نے پرائیویٹ پڑھا اور مجھے ریگولر ناصرہ اسکول سے پڑھایا. اچھا. اور اسکول میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم فری اسکالرشپ کے اندر پڑھتے تھے, جس کے اندر اسکول آج ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم شعور میں آ گئے کہ اسکول بھی اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے نا, اسکول کی بھی اپنی انکم ہوتی ہے, وہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے. تو اس کی زکوٰۃ سے جو بچے ہوتے ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اس کو سوئچ کر دیتے ہیں زکوٰۃ. آپ نے اسکول بھی ایک طرح سے اسکالرشپ پر فری فیس کے ذریعے پڑھا, کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے. اور آپ کو جو کاروبار بھی آپ نے پھر اسٹارٹ کیا وہ قرضہ لے کے اسٹارٹ کیا.
اس میں میری خالہ بھی تھی, وہ اس نے بھی میرے کو چھپ چھپ کے پیسے دیے بیچاری نے. بولا اپنے خالو کو نہیں بتانا, تیرے کو سپورٹ کر رہی ہوں تو واپس دینا. تو میں ان کو واپس بھی دے دیتا تھا, لے بھی لیتا تھا, واپس بھی دے دیتا تھا. تو یہ کروشل ٹائم تھا زندگی کے اندر. اسی دوران جو ہے نا, جب دعوت اسلامی انیشلی طور پہ اسٹارٹ ہوئی اور سولجر بازار کے اندر گلزارے بھی مسجد سے سفر طے کیا تھا حضرت صاحب نے. جی. اور میں بڑا نکما قسم کا آدمی, گنہگار, خطاکار, سیاکار. میں حضرت صاحب کی چھوٹی جو ڈائری ہوتی تھی نا شروع میں, جب انیشلی مرید بنایا کرتے تھے, جی, تو اللہ کمی پیشی معاف کرے, ٹاپ 50 کا میں مرید تھا. اچھا, اتنا شروع میں آپ مرید ہو گئے؟ شروع کے اندر. ٹھیک. تو ہمارے دوست بھی تھے, سجیل بھی ہمارا دوست تھا, بشیر بھائی بھی تھے, اور ایک اور دوست تھا. سنا نگران حاجی عمران سے بھی آپ کی بڑی اچھی شروع سے اس زمانے سے. حاجی عمران صاحب بعد میں آئے میرے. اچھا. وہ یقیناً میرے بعد مرید بنے ہوں گے, مگر وہ یہ کہ نظر کرم اللہ تعالیٰ جس پہ کر دے. حاجی عمران نے بہت محنت کی. He was a, I am telling you, just like a very smart boy. مطلب ہمیں یاد پڑتا تھا جب سنڈے کی ہالیڈیز ہوتی تھی تو he used to take a tea on the تاج محل ہوٹل. مطلب وہ بہت ایک نوجوانوں کے ساتھ ان کی وہ تھی, اور اس کے بعد اللہ نے چینج اتنا بڑا دیا. ڈریس کوڈ بھی بہت فینسی قسم کا ہوتا تھا. چلے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم آن ایئر نہیں کہیں گے, لیکن یقیناً نگران شورا ایک ماڈرن نوجوان تھے جن کے یہ پرانے دوست ہیں, اور اب آج اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دے دیا. اچھا رفیق بھائی, یہ جو بزنس آپ نے بتایا, مطلب پھر یہ آہستہ آہستہ آپ ترقی کرتے گئے اور اللہ نے پھر یہاں تک پہنچا دیا؟ آہستہ آہستہ ترقی کے اندر یہ ہے کہ ہم جب مرید بنے حضرت صاحب کے, تو حضرت صاحب نے ہمیں ایک وظیفہ دیا ہوا تھا. اچھا. تو وہ وظیفہ پڑھتے تھے. اس ٹائم میں نوکری کرتا تھا 300 روپے کی. اچھا, نوکری بھی کی آپ نے؟ جی, جاب کرتا تھا 300 روپے کی. پھر 300 روپے سے سیٹ ٹو سیٹ چینج انہوں نے میرے کو کر دیا. سیٹ اس کا دوست تھا, کہتا ہے یہ میرے کو دے دے. اچھا. اس نے 700 روپے میں میرے کو لے لیا. پھر میں نے اپنا خود نے بزنس اسٹارٹ کر لیا. الحمدللہ کام چلتا رہا, اور کچھ نیک کام بھی کرتے تھے. میری والدہ اللہ کروٹ جنت دے, وہ کہتی تھی کہ تم پیرانے پیر کی نیاز نکال دو. واہ واہ واہ. اب نیاز کا کانسیپٹ, آپ کے ویورز ہیں سارے یہاں پہ, میں نیاز کا کانسیپٹ جو میرے دماغ میں وہ ہے اللہ کی راہ میں پیسے دینا. بیسیکلی ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں. وہ آپ اللہ سے جو مانگو, اللہ تو ساری سنتا ہے. تو وہ اصالِ ثواب پیرانے غوث پاک کو ہوتا تھا. تو وہاں سے ایک ہمیں خود پتا چلا, مجھے آج بھی کوئی لوگ بولتے ہیں کہ یار میں پریشان ہوں, تو میں کہتا ہوں یار تم ایک روپیے کا, بے شک ایک پیسہ, کوئی اپنے دماغ کے اندر, کوئی اپنے ذہن کے اندر ایک فگر ڈال دو کہ یار اتنا میں کما رہا ہوں, یہ میں خیرات کر دوں گا, اتنا پرسنٹ جو اتنا پرسنٹ میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا. تو یہ اللہ کے ساتھ ہی ٹریڈ کرنے کی بات ہے. دیا کس نے ہم کو؟ اللہ نے. اور ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں. کس کے حکم سے دے رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دینے والا بنا دیتا ہے, اور دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یار آپ اچھے ڈسٹریبیوٹر ہو, تو اللہ آپ کو پارٹنر بنا لے گا. تو 2 کی جگہ 4 آدمیوں کو بانٹنے کی ذمہ داری دے گا, 4 کی جگہ 100 آدمی کو بانٹنے کی ذمہ داری دے گا. ماشاءاللہ. اور بیسیکلی آپ کا اپر ہینڈ ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اگر آپ اسی طرح کریں. اور آج بھی ماشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں. مفتی صاحب کچھ فرمائیں گے رفیق بھائی کے حوالے سے؟ بہت اچھی باتیں فرمائی. یہ صدقہ اور یہ چیزیں یہ واقعی یعنی ایک طرح سے صحیح اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر دینا, گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تجارت کا سلسلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خریداری کی ہے, ان سے خریدا ہے کہ ان کے اموال اور ان کے جانوں کے بدلے کہ اس کے بدلے ان کو جنت دے گا. حالانکہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی, مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہے, تو واضح طور پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا. اور پھر اس کے متصل یہ ارشاد فرمایا, اس کے ساتھ یہ فرمایا وہو خیر الرازقین, کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے, کہ ہم دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا, لیکن ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو وہ 1 کا 10 گنا 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے. بعضوں کا تاجران ایک جملہ کہہ دیتے ہیں, آج اس کی رہنمائی لے لیتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا لو. یہ جملہ کہنا درست ہے؟ نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. پارٹنر بنا لو مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں آئے, شریک والے ہوں. ٹھیک ہے, تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. باقی اللہ کی راہ میں خرچ کریں, یہ اللہ سے گویا کاروبار ہے. اور ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت ہے, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. پاکستان رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہے, آج وائس چیئرمین ہے. بڑا کلیدی کردار ہے ان کا اس ایسوسی ایشن میں. بڑے بڑے بزنس مین سے ان کے رابطے ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے. تو یہ سب کچھ آپ دیکھیں کہ قرضے سے لے کر شروع ہوئے, اور یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تو آپ پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں تھی, بلکہ آپ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلی زکوٰۃ کب دی, چلیں یہ بتائیں. کوئی یاد ہے وہ سال وغیرہ, اور کیسی فیلنگز تھی جب زندگی میں پہلی زکوٰۃ ادا کی ہوگی؟ فیلنگز ایسی تھی حضرت کہ ہماری جب شادی ہوئی تھی, دونوں بھائی کی ہمارے 1-2-4 دن آگے پیچھے شادی ہوئی تھی, تو ہم نے ولیمے کا جو ہے نا بل
وہ ہم نے اینولپس کے پیسے جمع کر کے دیا تھا. ہمارے یہاں دیتے ہیں نا لوگ, پیسے دیتے ہیں اللہ. تو, اور اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے کرم کر دیا ہم پہ. تو پھر اس کے بعد میں اور میری والدہ نے ارادہ کیا ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو آفر کی پہلے, اس نے بولا نہیں میں بزی ہوں آپ چلے جاؤ. تو پہلا عمرہ پھر ہوا, پہلا عمرہ جو شادی کے بعد ہوا, شادی کے بعد. تو ہم مغرب کے وقت زمین پہ بیٹھے روزہ کھول لیتے گھر کے اندر. تو وہاں اس ٹائم ٹی وی کے اوپر روزے رسول کا دروازہ یوں کھلتا تھا نا حرم کا, مسجد کا. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا دیکھ میں یہاں پہ جا کے ہاتھ لگاؤں گا. اللہ. تو وہ اس ٹائم بہت ہی میں آپ کو کیفیت بیان نہیں کر سکتا, بڑا ایموشنل ہو گیا. اور پھر اس نے محنت کر کے والدہ کے ساتھ وہ عمرے پہ گیا. ماشاءاللہ. بس میرے خیال سے وہی پہلا سال تھا جو ہم نے زکوٰۃ نکالی تھی. اللہ. اچھی طریقے سے ماشاءاللہ. اور ہم خود کفیل ہو گئے تھے, اور اللہ پاک نے بڑا کرم کیا, بہت کرم کیا. یہ سب. اچھا, اب آپ ویورز کو کیا میسج دیں گے, کیونکہ آپ ایک سامنے آپ کی لائف ہے کہ جو نا امید ہیں, مایوس ہیں, قرضے میں ہوں گے, نوکری کر رہے ہوں گے, یا گھر میں پیسے پورے نہیں ہوتے ہوں گے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کیا کہنا چاہیں گے ویورز؟ دیکھیں کہنے کو تو بہت کچھ ہے, مگر اگر ہم اس کو 2 الفاظ کے اندر کنکلوڈ کریں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے. واہ واہ. اور اگر آپ کو دنیا میں رہ کے دین کا کام کرنا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے. دینداری میں آگے والوں کو, دینداری میں آگے والوں کو دیکھیں تاکہ آپ ان کو پکڑیں, ماشاء کمپٹیشن کریں. وہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو آپ 4 رکعت پڑھیں, وہ روپیہ دیتا ہے تو آپ 2 روپے دیں. آئی ایم جسٹ گیونگ یو دی ایگزامپل. اور ہمارے یہاں پہ جو معاشرہ آج خراب ہے عبدالحبیب بھائی, وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کو دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا, اب میں کسی بھی راستے سے لے لوں, وہ غلط ہے. ہر چیز میں شکر ادا کرنا چاہیے, اور اپنے سے نیچے اور اپنے سے برابر کے لوگوں کے ساتھ گھومو گے تو آپ کا دل اور ذہن دونوں میچ رہے گا. اور دوسری بات, بڑی اہم بات کی, یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین, یہ بڑی تجربے کی بات ہے. بندہ گھومتا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے سے بہت آگے ہیں, ان کی گاڑیاں دیکھ کر, ان کے بنگلے دیکھ کر, ان کا لائف اسٹائل دیکھ کر, پھر رات کو گھر جا کے مایوسی والی کیفیت ہو. اپنے سے برابری, اپنے سے نیچے والے دنیاوی لوگوں کے ساتھ اگر میل ملاپ رکھے تو بندہ سیٹسفائی رہتا ہے. بہت اچھی بات کی, کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی محمد ریاض اتاری, ضلع ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی, آپ کا امید کی کرن پروگرام ابھی چل رہا ہے اور ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ذہن رکھتے ہیں جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے, اور ان کا ذہن ہے کہ خالی بھیک مانگ کر ہی گزارا کیا جائے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرنا جانتے لیکن کرنا ہی نہیں چاہ رہے. وہ ان کے بارے میں کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. جی بہت اہم بات کی, اور اس پر ہم نے بہت بات کی ہے کہ وہ اصل میں دیکھیں نا, ہم تو مثالیں ہی وہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو چاہتے تو بھیک مانگ سکتے تھے. یعنی یہ قرضے کی جگہ یہ بھی ہاتھ پھیلا لیتے, یہ ٹھیلے کی جگہ یہ بھی کسی کے پاس چلے جاتے, لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا, اللہ کی رحمت پر نظر رکھی, توکل کیا اور حلال کی طرف آئے, اور اللہ نے نوازا. تو ہم آپ کے سامنے ایک لیونگ ایگزامپل, جیتی جاگتی مثالیں لائے ہیں, اور یہ کہاں پہنچ گئے ہیں. تو آپ ہمت میں رہیں اور انشاءاللہ بالکل مانگنے کی طرف نہ جائیں. اور بالکل اہم بات کی مفتی صاحب نے, بندہ ذلیل ہی ہوتا ہے. آج دنیا میں کون دیتا ہے, 1-2 بار مانگو پھر اس کے بعد وہ مشہور ہو جاتا ہے یہ مانگنے والا ہے, فون اٹھانا بند کر دیتے لوگ, بات کرنا بند کر دیتے ہیں. ارے بندہ اللہ سے مانگے, اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرے, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. بھائی یہ 2-3 باتیں ایسی تھی جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بات اور آپ سے پوچھوں گا, وہ بڑی ضروری ہے, میرے ذہن میں تھا میں بھول گیا تھا. کتنے پیسوں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے تو بالکل زیرو سے کیا ہے نا. یعنی اگر کسی کے پاس ہیں 5-10 ہزار, یا وہ کسی سے 5-10 ہزار روپے لیتا ہے, کہتا ہے یہ 10 ہزار تو کھا پی کے ختم کر دوں, تو کیا ہمت کی جائے تو 5-10-15 ہزار سے بھی کوئی چھوٹا سا کام کر کے, کوئی ٹھیلا لگا کر کام شروع کیا جا سکتا ہے. بالکل آدمی, ظاہری بات ہے. اب آپ جس طرح بتا رہے ہیں تو ایکسپورٹ ضروری نہیں ہے کہ ایکسپورٹ سے, اب جیسے میں نے وہ اپنا کٹ بھی اس سے کیا, کٹ پیس بھی نہیں تھے, وہ اوور لاک کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس سے میں نے کام شروع کیا. تو وہ سوزوکی میرا خیال ہے بنتی تھی 5-7 ہزار روپے کی ایک سوزوکی. چلے اس زمانے میں 5-7 ہزار کی بنتی ہوگی, ابھی کم لے لے, آدھی سوزوکی لے لے 10-12-15 ہزار کی بنتی ہے. بس وہ بن سکتی ہے, اور آپ اس میں 1,500 روپے روز کما سکتے ہیں, لے جا کے آپ بیچ دیں. تو اس کے لیے کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ آدمی پر لاکھوں روپیہ ہو, یا مطلب کوئی اتنی ہمت ہو. ماشاءاللہ ہمت اور اللہ کے اوپر مطلب ہے کہ اس کی رحمت پہ بھروسہ ہو اور اس پہ یقین پختہ ہو, تو آپ الحمدللہ آپ کہیں جاتے. مجھے ایک بڑا, میری شادی ہو گئی تھی, میری سسٹر کی شادی کا وقت آ گیا, جو پہلی سسٹر کی شادی ہو رہی تھی, تو میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ شادی کر سکتے یا ان کو جہیز دے سکتے. دعوت اسلامی کے بڑے اچھے محسن کے بڑے, انہوں نے مجھے کہا کہ تو شادی ہو رہی ہے, بہن کی سارا وہ میں دوں گا,
خرچہ جیس پورا اس کا فرنیچر میں دوں گا, فرنیچر کی تو فکر نہیں کرنا. مطلب میرے ظاہری بات ہے, میں اس ٹائم سے یہ تھا, میں نے ان کو کہا نہیں مجھ سے جو ہوگا نا میں خود کروں گا. ماشاءاللہ. بولا نہیں, میں نے کہا نہیں میرے سے جو ہوگا نا میں خود کروں گا. مطلب اس ٹائم میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ چلو اللہ نے مطلب ہے کہ مددگار بھیجا, مگر اب میں نے ان سے عرض کی کہ نہیں میں اپنے حساب سے خود ہی کروں گا. تو میں نے الحمدللہ. یہ خودداری کہاں سے آئی؟ ایسی غربت میں تو انسان فوراً مانگنے کی طرف چلا جاتا ہے, چلو یار ایک مسئلہ حل ہو گیا مانگ لو. آپ کو پتہ ہے پیسے بھی نہیں ہیں, پھر کیسے یہ خودداری آئی؟ خودداری کا ایک واقعہ اور میں آپ کو سناؤں. جب میں جاب کرتا تھا 75 روپے کی, جو آپ کو سنائی میں نے, تو ظاہری بات ہے سیٹ اپنے رمضان کے دنوں میں اپنے لوگوں کو دیتے ہیں یہ بونس کے نام پہ اور اس طرح دیتے ہیں. تو مجھے بھی شاید مجھے اور میرے بھائی کو دونوں کو ملا کے شاید کوئی 2000 یا 1000 یا 1500 روپے دیے اس وقت. اچھا 75 روپے کی جاب میں 1000-1500 انہوں نے دیے. تو اب وہ جو ہمارے ساتھ تھے نا, جو وہیں رہتے تھے اور ہم جن کے ساتھ پیدل آتے جاتے, ہم تو چھوٹے تھے, راستہ بھی نہیں دیکھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں. اب ہم فرسٹ ٹائم تھا ہمارا, میں نے کہا زکوٰۃ کے پیسے, حالانکہ چھوٹا تھا کوئی, اور میرا خیال آپ زکوٰۃ کے مستحق بھی تھے کوئی وہ نہیں تھا. میں نے کہا نہیں آپ یقین مانو پیسے لے کے نا ہم گھر نہیں گئے. اللہ. اس نے بولا ایک غریب ہے, تو میں نے کہا ہاں اس کو دے دو. ہم گھر بھی نہیں گئے, ہم نے جا کے اس کو پیسے دے دیے, کسی اور غریب کو دے دیے اس وقت. پھر ہم گھر گئے تو بھائی نے بتایا والدہ کو اور والد صاحب کو کہ سیٹ نے پیسے دیے تھے اور اس نے اٹھا کے ادھر مطلب کہ وہاں دے دیے. وہ تھوڑے سے وہ بھی ہوئے کہ بھائی سیٹ نے دیے تھے تو لے آتے گھر پہ. ہاں لے آتے یہ. میں نے کہا نہیں, انہوں نے بولا زکوٰۃ کے, تو زکوٰۃ کے پیسے کیا کرتے ہیں اپنوں کو. تو تھوڑے مطلب والد صاحب اور اس ٹائم کے حالات کے حساب سے وہ تھے. پھر سیٹ بھی ہمارے گرم ہوئے کہ بھائی تو ہم نے تو تم کو ایسے ہی دیے تھے, تم کو کس نے بولا زکوٰۃ کے پیسے یہ. میں نے کہا انہوں نے بولا زکوٰۃ کے, تو ہم زکوٰۃ تھوڑی کھاتے ہیں. تو اس ٹائم بھی حالانکہ اللہ الحمدللہ, بس میری یہی وہ ہے کہ آدمی کو چاہے کتنا بھی ہو جائے نا, یہ غریبوں کا حصہ ہے نا, آدمی کو اس کو ہی دینا چاہیے. اپنے اوپر اس کے نہ سوچ رکھنی چاہیے, نہ اس کے اوپر نیت رکھنی چاہیے. اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین رکھ کے آدمی آگے بڑھتا ہے. کسی سے مانگنا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ. یہ بڑی زبردست انسپائرنگ اسٹوری ہے, ہمت میں رہیے. ایک اور اچھا ہو سکتا ہے مجھے کوئی معذور سن رہا ہو. انسان جب معذور ہو جائے, میں نے بغیر پڑھا لکھا شخص بھی آپ کے سامنے ہم نے بٹھا دیا, اب نے غریب اسلامی بھائیوں کی بھی اسٹوری آپ کو سنائی کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو سمجھتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب کوئی معذور اگر مجھے سن رہا ہے, آئیے میں آپ کو ایک ایسے اسلامی بھائی کا واقعہ, یہ بھی مدینہ منورہ میں ہمیں ملے اور بہت پرانے سینئر اسلامی بھائی ہیں, ان کی اسٹوری بھی ہماری آنکھوں کے سامنے, صادق بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, میں نے بھی بچپن سے ان کو دیکھا ہے, وہ کیسے آگے بڑھے ان کے بارے میں آپ کو آئیے بتاتے ہیں. میرا نام محمد اسلم قادری اتاری ہے. میں ایک بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. پاؤں سے میں معذور ہوں. بچپن سے ہی میرے پولیو کی بیماری کی وجہ سے میری ایک ٹانگ کام نہیں کرتی, اور وہ ٹانگ اس حال میں تھی کہ میری والدہ محترمہ مرحومہ مجھے اٹھا کے ہسپتالوں کے چکرے کھاتی تھی. میں زمین پر رینگتا ہوا چلتا تھا, کپڑا باندھتا تھا تاکہ میرے اصل کپڑے خراب نہ ہو جائیں. ایک ہی کمرہ تھا ہمارا, اس میں ہم سب بھائی الحمدللہ رہتے تھے. والدہ اور بڑی بہن مجھے آلو اور کچھ چھولے بنا کے دیتی تھی, جو کہ میں گھر کے نیچے بیچ کر کچھ رقم گھر پہ دیتا تھا. اس پوزیشن میں الحمدللہ میں نے اسکول بھی پڑھا. گھر کے مالی حالات اتنے خراب تھے کہ میں نے اپنے چند دوستوں سے بولا کہ یار مجھے کسی جگہ پہ کام پہ لگا دو. تو انہوں نے کہا اسلم آپ کیا کام کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں جہاں لگ جاؤں گا نا انشاءاللہ اس کو خوش کر دوں گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 700 روپے کی تنخواہ پہ میں کاغذی بازار میں کپڑا مارکیٹ میں کام پہ لگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, زبان میں سیل مینی کی وہ تاثیر آئی کہ کچھ لوگوں نے مجھے آفر کری کہ اسلم آپ اور ہم مل کے کام شروع کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے پڑھنا لکھنا اتنا آتا نہیں ہے, نہ میں حساب رکھ سکتا ہوں, میں کام کر لوں گا, سیل میں نہیں کر لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. بہرکیف ایک دکان کرائے کی لے لی. وہاں پر اللہ کا کرم ہے, دوستوں کے تعاون سے مال ملتا رہا, اور ہم عاشق رسول
इस्लामी भाइयों को उधार देते रहे तो वो पथाड़े लगाते रहे, दुकानों में बेचते रहे। 50 स्कूटर ले ली। फिर स्कूटर में मैं शहर कराची की बड़ी बड़ी मार्केटों में अपना माल सप्लाई करता था। मेरा पार्टनर दुकान संभालता था और मैं वहाँ माल उधार देता था और हफ्ते में 3 मरतबा वहाँ पर जाके पैसे लेता था और अपने पार्टनर को देता था। 4 साल हमारी पार्टनरशिप भी चली। मेरी जिंदगी में वो मेराज थी कि मेरे वालिद साहब पहली मरतबा मेरी दुकान पर तशरीफ लाए कि बेटा आज रात को आपकी बहन की सगाई की तारीख तय करनी है। मैं अपनी दुकान से फकत 2500 रुपया मंथली उठाता था। इसमें 200 रुपये अपने पास रखता था और 2200 रुपये अपनी वालिदा मोहतरमा के हाथ में दे दिया करता था। मैंने वालिद साहब को ये अर्ज किया कि आप फिक्र नहीं करें, सारा खर्चा इंशाल्लाह मैं कर दूँ, क्योंकि मैंने इतने अरसे में अपनी दुकान से कुछ उठाया नहीं है, इसी आसरे पे कि बहन भाइयों के काम आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। रात को 9:30-10 बजे मेरे घर पे मेरे अजीज वकारिब आने वाले थे कि बहन के रिश्ते की तारीख शादी के तय करने के लिए। मैंने अपने घर के PTCL से अपने पार्टनर को फोन किया। मैंने कहा आपने कहा था रात को बता दूंगा कि कितने पैसे आप मुझे देंगे। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि असलम भाई 11 लाख रुपए आपका लॉस और 11 लाख मेरा लॉस, इसके ऊपर भी कुछ रकम थी समथिंग। मैंने कहा कोई मसला नहीं। ये कह के सलाम करके मैंने फोन रख नहीं सका था, मैं अपने घर में ही बेहोश हो गया था, क्योंकि उम्मीद की किरणें वालदेन की बज़ाहिर मेरे तरफ थी। मुझ पर ही 11 लाख रुपए जिन लोगों के तय हुए कि अब ये रकम असलम इनको देगा। मैं आपको एक हैरत ज़दा बात बता रहा हूँ कि उन्होंने पुलिस वालों को, CI वालों को, तंजीम वालों को, किस किस को ना जाने मुझ पर डाला। कोई मुझे उठा के ले जाता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। मैंने सब्र को हाथ से नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चने बेचे, आलू बेचे। कुछ दोस्तों की गारमेंट की दुकानें थी बेडशीटों की, उनकी दुकान के बाहर बैठ जाता था, अर्ज करता था कि इतना माल दे दो कि रात को मेरे घर वाले सी लेंगे। उन्होंने ये भी मदद करी, मुझे देते थे। मैं 2-3 दोस्तों को बोलता था तो साइकिल और स्कूटरों पे घरों पे पहुंचाते थे। सुबह हम लोग फिर पहुंचाते थे। जो सिलाई करते थे उसकी रकम भी मिलती थी। एक वक्त था मकरूज था, मेरी जिंदगी की पहली ज़कात 2300 रुपये बनी थी। आज आपसे ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मुर्शिद करीम का करम है कि लाखों रुपए की ज़कात मेरे मुर्शिद के सदक़े में देता हूँ मैं। इस माजूरी की हालत में फिर मेरे रब ने मुझ पर इतना करम किया, इतना करम किया कि आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो यकीन जाने इस वक्त कराची में मेरे 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 67 फ्लैट तैयार है, बाकी तैयारी के मराइल में। आपको ये जो बयान मैं कोट करवा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदीना शरीफ में हूँ और ये मेरे पर मेरे मुर्शिद का ये एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल मेरे भाई की, मेरी बहनों की और मेरे ससुराल की और मेरे वालिद साहब और मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आई हुई है। ये करम सिर्फ और सिर्फ मुर्शिद का है कि एक वक्त था कि मुझे लोग कहते थे कि ज़कात लेके अपना कर्ज अदा कर लो, वो मैंने नहीं लिया, सिर्फ इस बिना पर कि मेरा रब बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे दरमियान माशाअल्लाह जानशीन अमीर अहले सुन्नत की जलवा गरीबी हो गई है, क्योंकि हमारे अगले सिलसिले का वक्त भी हो गया है। रुकन शुरा जी हज़रत भी तशरीफ़ ले आए, चले उनसे हम ईद भी मिल लेंगे माशाअल्लाह, और फिर हम अगले सिलसिले की तरफ भी चलेंगे, हज़रत से भी इस बारे में मदनी फूल लेंगे माशाअल्लाह। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और रफ़ीक भाई हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर भाई कैसे हैं? ठीक है माशाअल्लाह, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है माशाअल्लाह। तबीयत कैसी है? आए तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह, बैठे। जी जी हुज़ूर आप आसान बेहतर रसूल बेटा। हुज़ूर आप मदनी मुन्ने आए हैं और इनका नाम मदनी रज़ा है। मदनी आ गया हो, और मैं चाह रहा था आपके हाथों से ये अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से ईदी आई थी, और पैदा भी मदीना शरीफ में हुए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाथ चूमो बेटा। चले माशाअल्लाह, हाथ माशाअल्लाह। सादिक भाई के बेटे तशरीफ़ रखिए हुज़ूर माशाअल्लाह। हाँ, अब अगर हमारा अगला सिलसिला मदनी सफ़रनामा हमने शुरू करना है, जब तक इंशाअल्लाह उसकी तैयारी हो रही है। हसन भाई से, मुफ्ती साहब से एक सवाल का जवाब ले लेते हैं कि हुज़ूर
یہ ارشاد فرمائے کہ اگر دنیاوی طور پر کوئی کامیاب نہ ہو سکا، انسان تو یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ جناب اب تھوڑی محنت کریں گے تو کروڑ پتی بن جائیں گے، تو ہر بندہ تو نہیں بن سکتا. اگر وہ تکلیف میں ہی رہا، پریشانی میں ہی رہا، کم ہی آمدنی رہی، تو اس کے لیے پھر اس کو کیا کرنا چاہیے اور اپنا ذہن کیسے بنانا چاہیے اور آخرت میں اس کا کیا ثواب ہے؟ دیکھیں، ابتدا میں نے عرض کیا کہ فقر یعنی غربت یہ پسندیدہ بھی ہوتی ہے اور مذموم بھی ہوتی ہے، ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے. ناپسندیدہ کی مثال تو ہم نے دے دی کہ جس میں شکر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناشکری کی جائے، نعوذ باللہ. فقر جو پسندیدہ ہے وہ کہ جس کے اوپر صبر کیا جائے. اس کی میں صرف آپ کو اتنی مثال بتا دوں کہ روایت کے اندر، چھوٹی سی بات ہے، روایت کے اندر یہ ہے جو بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ قیامت کے دن 2 شخصوں کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک وہ ہوگا کہ جس کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں کی گئی، سب سے زیادہ نعمتیں، اور اس کو صرف ایک چکر، ایک جھونکا جہنم کا دیا جائے گا. اللہ. اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہیں کوئی نعمت ملی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے تو کوئی نعمت ہی نہیں ملی. ساری نعمتیں بھول جائے گا سب نعمتیں. صرف ایک جھونکا، ایک جھٹکا اس کو جہنم کا یہ لگا. اور ایک وہ شخص کہ جس کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں آئی ہیں وہ لایا جائے گا اور اس کو جنت کا صرف ایک جھونکا ہی کھلایا جائے گا. اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں دنیا کے اندر کوئی مصیبت پریشانی کبھی پہنچی ہے؟ کوئی پریشانی پہنچی نہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. فقراء کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک روایت کے مطابق 500 سال پہلے جنت کے اندر امیروں سے پہلے داخل ہو جائیں گے. امیروں سے 500 سال پہلے فقیر جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. دنیا کے اندر آپ نے 60 سال، 70 سال، 80 سال عموماً ایسا ہوتا نہیں. آپ نے گزاری زندگی انتہائی فقر و فاقے کے اندر گزاری. اگر آپ نے اس کے اوپر صبر کیا، اگر دنیا کی ساری نعمتیں بھی آپ کو مل جاتی، تو ایک تو یہ فنا ہونے والی نعمتیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اب ختم ہو جائے، اور ان کی لذت بھی جو ہے وہ عارضی ہے. جنت کے اندر آپ کو امیروں سے 500 سال پہلے داخل کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو 100 سال کی زندگی بھی دنیا کے اندر فقر و فاقے والی ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کا ایک جھونکا تو وہ ساری کی ساری جو پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، وہ تو ختم کر دی. اب اس کے بعد کے جو 100 سال ہیں وہ کیسی نعمتوں کے اندر گزریں گے. اور 500 سال یہ آپ امیروں سے پہلے جنت کے اندر مزے لے رہے ہیں. تو اب اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اگر 100 سال بھی اب تکلیفوں کے اندر گزارے ہیں آپ نے، تو ان تکلیفوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں جو آپ کی ملیں گی اس کے مقابلے میں تکلیفیں ہیں کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر اس کے اوپر ہم صبر کر لیں گے 70-80 سال کے بعد بھی اگر ہم اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں، ان پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی روایت ہے حضور جب قیامت کے دن مصیبت زدوں اور پریشانوں کو ملنے والی نعمتوں کو لوگ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں کینچیوں سے کاٹا جائے. ہمیں بھی تکلیفیں ملتی کیونکہ جو صبر کرنے والے ان کو کیا کچھ ملے گا. اب آخری بات کر کے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. امیروں کو تو ڈرا دیا آپ نے حضور پھر کہ وہ تو 500 سال پیچھے جائیں گے. اب کوئی امیر بن گیا ہے، اللہ نے نواز دیا ہے، تو اس کو کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ بھی جنت میں جلدی؟ وہی بات کرنے لگا تھا، جیسے مانگنے وغیرہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا، تو بہت سے لوگ مدد کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا. تو اس میں امیر علیہ سنت نے بھی بہت اچھی ترغیب دلائی تھی. ایک تو بات یہ ارشاد فرمائی امیر علیہ سنت نے بڑی خوب، آپ چونکہ حکیم الامت ہیں تو باتیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی جامع ہوتی ہیں. تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں پر اگر زکوٰۃ ہی صرف صحیح طریقے سے نکل جائے اور صحیح لوگوں تک پہنچ جائے تو ایک بڑی حد تک غربت ختم ہو جائے گی. ایک تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے عمرا کو، جو امیر لوگ ہیں، کہ وہ یہ کوشش کریں کہ اصل میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں نا، باہر فقیر کھڑا ہوا اس کو دے دیا. اب وہ چاہے پروفیشنل ہو، اس سے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو دینا ہی گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے اولاً تو ڈھونڈے. جب بندہ کسی غریب کو، فقیر کو ڈھونڈتا ہے، مستحق کو ڈھونڈتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے. تو اب آپ پہلے تو ڈھونڈیں، ایسے افراد تک یہ چیزیں پہنچائیں، اور پھر کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو روزگار لگا دیں. آپ روزگار لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ امیر علیہ سنت کی تجویز ہے اور مشہور ہے یہ، تو اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ وہ کھڑا ہو جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ جو امیر ہیں ان کے لیے یہی خوشخبری ہے، یہی ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ
جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو کہ قیامت کے دن یہ بادشاہ ہوں گے. اور فقراء کی بڑی تعداد ہوگی کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گی, وہی کہے گی کہ ان لوگوں کو پہلے ہمارے ساتھ جنت کے. واہ 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 واہ, جس نے غریبوں کا بھلا کیا ہوگا, ساتھ دیا ہوگا. ہم آج دنیا کے اندر اگر اس اچھے انداز کے اندر کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کریں, بھلائی کریں, مدد کریں اور ان کو کھڑا کر دیں, تو قیامت کے دن انشاءاللہ. کیا خوبصورت. راہ خدا میں خرچ کے جو فضائل سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 60 روایات, پھر اس سے جو آپ نے استفادہ لکھا, آخری جو جملے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نال اقدس کے صدقے میں اس گروہ میں شامل ہوں گے جو جنت میں پہلے داخل ہوگا. یہ صدقہ کرنے والے, سخی کرنے والے. جناب, اگر اللہ نے دنیا میں نوازا ہے تو شریعت کتنی پیاری ہے, ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. محروم کوئی نہیں رہتا, بس اچھی نیتیں شامل ہوں, اللہ کی رحمت پر نظر ہو. اللہ نے نوازا ہے تو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, غریبوں کی مدد کریں, اور غریب ہیں تو مایوس نہ ہوں, پریشان ہیں تو ہمت نہ ہاریں. آج کا یہ سلسلہ ہماری کوشش یہی تھی کہ ایک دلوں میں امید کی کرن پیدا کی جائے, حوصلہ دلایا جائے, ہمت نہ ہاریے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کا فیڈ بیک دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو لے کے کنٹینیو کریں, آپ کے سامنے مزید ایسے واقعات ان لوگوں کے لائیں کہ جو کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. جو آئے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے, اور بہت خوبصورت سلسلہ ہے جس کا نام مدنی سفر نامہ. اور یہ مدنی سفر نامہ ہم کرتے ہیں نارملی, اس میں میری حاضری ہوتی ہے جب سفر ہوا ہوتا ہے. آج ہماری جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ یورپ کی گویا مدنی سیر ہے, یورپ کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں. کیسا وہ سفر رہا, رکن شورا اظہر بھائی موجود ہیں جو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یورپ کے ذمہ دار بھی ہیں, تو یہ بھی ساتھ سفر پر تھے, ان کے تجربات بھی سننے ہیں. یورپ کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا, اب آپ کی باری ہے, آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. ایک کال اگر وہ ریڈی ہے جو بتائی جا رہی تھی, اگر وہ ٹھیک ہے جناب, آپ بہت شکریہ, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. مدنی السلام علیکم, کیسے بیٹا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. حضرت کے ساتھ تو میں نے جو دیکھا, حضرت نے 10 روپے دیے, ہاں, تو باپا سے ہم 1 روپیہ لیتے تھے. واہ, تو حضرت سے بھی 10 روپے لے لیں پھر تو دے دیں گے, تو ان کے تو ہم رکھ لیں گے فوراً. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہماری دعوت اسلام بہت مہربانی, بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ کے سلامت رکھے, خوش رکھے. مدنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو بھائی مدنی بھائی, ایک اور عیدی مل رہی ہے آپ کو, تو بھائی کیا بات ہے. ارے واہ بھائی واہ. جی ماشاءاللہ. رفیق بھائی آپ تشریف لائے ہیں, آپ کے لیے بھی تحفہ ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے ماشاءاللہ, اور یہ تسبیح مدینہ بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صادق بھائی آپ کے لیے ماشاءاللہ عطر کا خوشبو کا تحفہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب تشریف لے گئے, مفتی صاحب آپ کے لیے بھی تحفہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ عبداللہ بھائی, بڑی مہربانی, جزاک اللہ. میں نے رزاق سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے شام کو اٹھا کے, ہاں آپ اولا عصر سے مغرب اٹھا کے ماشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ مدنی سفر نامہ. پھر بہار عید ہے, اللہ کا احسان ہے, کل مسلط ہے مسلمان, عید کی کیا شان ہے, کل مسلط ہے مسلمان, عید کی کیا شان ہے. پھر بہار عید